بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 39 اور تیسرے پارے کا رکوع نمبر 7 پیش کروں گا، اور حسب معمول سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ، مختصر گرامر، اور پھر انشاءاللہ اس رکوع کی تفسیر بیان ہوگی۔ اور آپ کی دلچسپی کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو رکوع ہے اس میں قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت بیان کی گئی ہے، یعنی سب سے قرآن کی لمبی ترین آیت یہ سورہ بقرہ کے اس رکوع میں موجود ہے جو یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم، جب تم کوئی دین کا معاملہ کرو، بدین کسی دین کے معاملے کے ساتھ، تداینتم تزاربتم کی طرح ہے، تزاربا یا تزاربو تزاربن باب تفاعل ہے۔ دین کہتے ہیں قرض کا لین دین، قرض سے مراد یہ کہ ادھار، قرض تو نہیں کہیں گے ہم، ادھار کا جب کوئی تم لین دین کرو، ادھار سے مراد یہ ہے کہ جیسے قرض تو کہتے ہیں آپ نے 1,00,000 روپے کسی کو دیے، 1 مہینے بعد واپس کرنا ہے، اور دین کہتے ہیں آپ نے کوئی چیز 1,00,000 میں بیچی اور پیمنٹ یہ طے ہوئی ہے کہ 1 مہینے کے بعد وہ 1,00,000 روپے دے گا، تو کسی چیز کے عوض میں جو قرضہ آتا ہے اس کو عربی میں دین کہا جاتا ہے، یہ لفظ یاد کر لیں۔ جب کوئی تم دین کا معاملہ کرو، الی اجل مسمن، ایک خاص اجل تک، اجل کہتے ہیں وقت متعین تک، وقت تک، مسمن، سمیا یسمیو تسمیتن، اس کا اصل معنی ہوتا ہے نام دینا، اسم سے نکلا ہے، کہتے ہیں آپ کا اسم شریف، آپ کا نام کیا ہے، سما یسمی، آپ نے دیکھا ہوگا نا لکھا ہوتا مسمہ، لیکن اس کو لوگ مسمی پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسمی، یہ اصل میں مسمی نہیں ہے، یہ اصل میں ہے مسمہ، اصل میں تھا مسمیو، مسمیون تھا اصل میں، مسبحن کی طرح، سبح یسبح تسبیحا، تو مسبح تسبیح پڑھنے والا، مسبح جس کی تسبیح پڑھی جائے، تو مسمیون تھا اصل میں، مسمیون پڑھا جاتا ہے مسمہ عربی میں، تو جس کو نام دیا جائے تو اس کو مسمہ کہا جاتا ہے، جس کو کوئی نام دیا جائے، تو کہتے ہیں نا اسم با مسمہ ہیں یہ، یعنی ان کو جو نام دیا گیا ہے ویسے ہی ہیں یہ۔ تو الا اجلن، کسی اجل تک جب کوئی دین کا معاملہ کرو، مسمہ جس کو کوئی نام دیا جائے، یعنی اس کو مینشن کر دیا جائے، ہم اس کو اجل مسمہ کا ایک خاص ترجمہ ہوتا ہے کہ وقت متعین، بس یہ آپ یاد کر لیں، وقت متعین کو عربی میں اجل مسمہ کہتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب کوئی تم دین کا معاملہ کرو، الی اجل مسمى، وقت متعین تک، فاکتبوہ، اصل میں تھا اکتبوہ، انصرو کی طرح، الف سائلنٹ ہو گیا تو فاکتبوہ، تو لکھ لیا کرو اس معاملے کو۔ ولیکتب، واو کا معنی اور، اصل میں تھا لی یکتب، میں نے بتایا تھا نا لی شروع میں لگتا ہے تو شڈ کا معنی دیتا ہے، تو ولی یکتب تھا اصل میں، اور چاہیے کہ لکھ لیا کرے، بینکم، تمہارے درمیان، کاتبن، کوئی لکھنے والا، یعنی چاہیے کہ تمہارے درمیان اس معاملے کو کوئی کاتب لکھ لیا کرے، بالعدل، انصاف کے ساتھ۔ ولا یأبا کاتبن، ابا یأبا، اصل میں تھا ابا یا یأبیو، فتح یفتح کی طرح، اس کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا، تو اصل میں تھا یأبیو، یا آخر میں غائب ہو گئی، ولا یأبا، اور نہ انکار کرے، کاتبن، لکھنے والا، کاتب تو لکھنے والے کو کہتے ہیں، جو کاتب ہے وہ انکار نہ کرے، ان یکتبا، اس بات سے کہ وہ لکھے، یعنی اصل میں تھا من ان یکتبا، اس بات سے کہ وہ لکھے، یعنی لکھنے سے وہ انکار نہ کرے، کما علمہ اللہ، جیسے کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے، اللہ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے تو بالکل اسی طرح لکھا کرے اور اس لکھنے سے انکار نہ کیا کرے۔ فلیکتب، پس چاہیے کہ لکھے وہ، یعنی اس کو تاکید کیے دوبارہ کہ وہ انکار نہ کرے، جب کوئی معاملہ آپ کے پاس لکھوانے کے لیے آیا کرے تو لکھ لیا کرے وہ۔ وَلْيُمْلِلْ، املل یملل، املالن کا معنی ہوتا ہے لکھوانا، کتب یکتبو کا معنی لکھنا، املل یملل کا معنی لکھوانا، وَلْيُمْلِلْ اصل میں تھا املل یملل اکرم یکرمو کی طرح، تو ولی یملل، اور چاہیے کہ لکھوائے، الذی، وہ، علیہ الحق، جس کے اوپر حق ہے، یعنی جس نے پیمنٹ کرنی ہے نا 1 مہینے کے بعد، اس کے اوپر حق ہے نا، تو اسے چاہیے کہ وہ لکھوائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، اصل میں تھا لیتقی، تو ولیتقی،
یوتقیو سے ہے یکتسبو کی طرح. تو ولی یتقی چاہیے کہ وہ ڈرے, ولی یتقی پڑھا جاتا ہے اس کو, ولی یتقی اللہ, اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے, ربہ جو اس کا رب ہے, ولا یبخس, بخیسا یبخسو کا معنی کمی کرنا, ولا یبخس اور کمی نہ کرے, منہ اس حق میں سے, شیئن ذرا بھی. یعنی جب وہ جس پر حق ہے نا, جس نے پیمنٹ کرنی ہے, اسے چاہیے کہ وہ لکھوائے کہ بھئی میں نے کاتب سے کہے کہ لکھو کہ میں نے فلاں کی ایک مہینے کے بعد اتنے لاکھ روپے اس کو دینے, اور لکھوانے میں اللہ سے ڈرے اور کمی نہ کر دے کہ 1 لاکھ کو 90,000 کر دے یا 50,000 کر دے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ, فا کا معنی تو, ان کا معنی اگر, کانا کا معنی ہے, الذی کا معنی وہ جو کہ, علیہ کا معنی اس پر, الحق کا معنی حق. پس اگر ہو وہ شخص جس کے اوپر حق ہے, جس نے پیمنٹ کرنی ہے, سفیہن بے وقوف ہو, سفاہت کہتے ہیں حماقت, بے وقوفی, یعنی سمجھدار آدمی نہیں ہے, او ضعیفن یا کمزور ہو. بعض لوگ تیز نہیں ہوتے, وہ لکھوا نہیں سکتے کوئی معاملہ, تو میں تفسیر میں انشاءاللہ ڈیٹیل بتاؤں گا, یعنی وہ سمجھدار آدمی نہیں ہے, اس کو نہیں پتہ کیسے لکھوانا ہے. او ضعیفن یا کمزور ہے, کمزور کا مطلب معذور ہے, بول ہی نہیں سکتا, یا اور کوئی معذوری ہے, بوڑھا ہے بہت زیادہ ہے, کمزوری کی وجہ سے بول نہیں سکتا یا لکھوا نہیں سکتا. او لا یستطیع, یا وہ لا یستطیع استطاعت نہیں رکھتا, ان یمل ہوا, کہ ان یمل کہ وہ لکھوائے, یمل اصل میں تھا یمللا, ہوا وہ, یعنی اگر اس شخص میں لکھوانے کی طاقت نہیں ہے, فلیملل اصل میں تھا لیملل, لیکرم کی طرح, تو چاہیے کہ لکھوائے, ولیہ اس کا ولی, اس کا جانشین, اس کا نائب, بالعدل عدل کے ساتھ. یعنی یہ اگر نہیں لکھوا سکتا, اس میں صلاحیت نہیں ہے لکھوانے کی, تو پھر اس کا ولی لکھوائے گا. وَاسْتَشْهِدُوا اصل میں تھا استشہدو, یہ باب آتا ہے استشہاد, استفعال, اس کا معنی ہوتا ہے گواہ طلب کرنا. ایک ہوتا ہے شہیدہ یشہدو شہادتاً, سمع یسمعو, اس کا معنی ہے گواہی دینا. اور ایک ہوتا ہے اشہدہ یشہدو اشہاداً, اس کا معنی ہوتا ہے گواہ بنانا باب اکرام سے. اور ایک ہوتا ہے استشہدہ یستشہدو, اس کا معنی ہوتا ہے گواہ طلب کرنا. تو وستشہدو, استشہدو آرڈر کا صیغہ, اور گواہ طلب کرو, شہیدینی تم میں 2 گواہ, شہید گواہ کو کہتے ہیں, طلب کرو شہیدینی 2 گواہ, جب یہ نہیں معاملہ ہو رہا ہو تو 2 گواہ طلب کرو, مر رجالکم تمہارے مردوں میں سے, رجل مرد کو کہتے ہیں, رجال اس کی جمع. فَإِن پس اگر, لم یکونا نہ ہوں وہ دونوں, یکون کانا یکون کا معنی ہونا, رجلینی 2 مرد نہ ہوں, فرجل تو پھر 1 مرد, وامرأتانی اور 2 عورتیں, امرأتن عورت کو کہتے ہیں, امرأتانی 2 عورتیں, ممن اصل میں تھا من من, من کا معنی سے, من کا معنی وہ جو کہ, یہ گواہ جو ہے نا من ان لوگوں میں سے ہونے چاہیے, ترضونا جن سے تم راضی ہو, رضی یرضا راضی ہونا, ترضونا اصل میں ترضیون تھا تسمعون کی طرح, جن سے تم راضی ہو, یعنی صحیح گواہ ہونے چاہیے, من الشہداء گواہوں میں سے, یعنی یہ گواہ ان گواہوں میں سے ہوں جن کو تم پسند کرتے ہو, یعنی سچے لوگ ہوں یہ. ان تضل کہ کہیں بھول جائے ایک, ضل یضل کا اصل معنی گمراہ ہونا بھی آتا ہے, اور ضل یضل کا معنی بھولنا بھی آتا ہے. تو ان تضل, ضل اصل میں یضل یضلل تھا, یضل یضلانی یضلون, تضل یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان تضل کہ کہیں بھول جائے, احداہما, احدا کا معنی ہوتا ہے دونوں میں سے ایک یا ان سب میں سے ایک, تو ہما کا معنی وہ 2, یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جو تمہیں کہہ رہے ہیں نا کہ 2 مرد مگر تمہیں نہ ملیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں, تو یہ 2 عورتیں ہم تمہیں کیوں بیان کر رہے ہیں کہ ان تضل احداہما, کہ ان دونوں عورتوں میں سے, ہما کا معنی وہ دونوں, ان دونوں میں سے احدا ایک عورت, تضل اگر بھول جائے گی, فتذکرا, ذکر یذکر تذکیرن یاد دلانا, نصیحت کرنا, تو فتذکرا, تذکرا بھی واحدہ مؤنث, کہ وہ یاد دلائے گی, احداہما ان دونوں میں سے ایک یاد دلائے گی, الاخری دوسری کو, الاخری یعنی 2 عورتیں اس لیے گواہ بناؤ کہ ان تضل احداہما, کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری یاد دلا دے گی اس کو.
ولا یأب الشہداء، اور نہ انکار کریں شہداء یعنی گواہ، اذا ما جب بھی، ما کا معنی جب بھی، اذا ما دعو اصل میں تھا دعیو، ضریبو کی طرح، بلائے یعنی پیسو وائس ہے، دعا و یدعو، دعا یدعو اس کو پڑھا جاتا ہے، بلانا، دعو جب بلائے جائیں وہ پیسو وائس ہو جائے گا۔ ولا یأب الشہداء اذا ما دعو، اور گواہ انکار نہ کریں جب ان کو بلایا جائے، یعنی گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو انکار نہ کریں وہ۔ ولا تسأموا، سئم یسأم، سمع یسمع، اس کا معنی ہوتا ہے سستی کا شکار ہو جانا۔ ولا تسأموا، اور سستی مت کرو، ان تکتبوہ، ان تکتبو کا معنی فی ان تکتبو، فی محذوف ہے یہاں پہ، یعنی اس بات میں سستی مت کرو کہ تکتبو، کہ لکھو تم، ہو اس معاملے کو، یعنی جو بھی ادھار کا لین دین ہو رہا ہے اس کو لکھنے میں سستی مت کیا کرو کہ چھوڑو یار، صغیرن او کبیرن، چاہے یہ معاملہ چھوٹا ہو او کبیرن یا بڑا ہو، چھوٹے موٹے معاملات کو نظر انداز مت کیا کرو، سب لکھا کرو، الی اجلہ، وقت مقرر تک کے لیے لکھ لیا کرو اس کو، یعنی جتنے وقت تک کے لیے ادھار ہے تو اس ڈیٹ ڈال کے اس کے حساب سے اس کی مدت تک کے لیے اس کو لکھا کرو۔ ذالکم، یہ جو بات ہم نے کہی ہے، ذالکم اشارہ ہاتھ سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے بات کی ہے نا تمہیں لکھا کرو۔ اقسط عند اللہ، قسط عربی میں انصاف کو بھی کہتے ہیں، جیسے قرآن میں آتا ہے ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اقسطو یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، اضربو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا، اقسطو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ انصاف والا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذالکم، یہ جو ہم نے حکم دیا ہے نا، یہ لکھنے وکھنے کا جو کام بتا رہے ہیں ہم تمہیں، اقسط عند اللہ، یہ اللہ کی نظر میں زیادہ انصاف والا ہے، یعنی اس سے انصاف کی توقع زیادہ ہے، کوئی کسی پہ ظلم نہیں کر سکے گا۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اقوم کا معنی ہے زیادہ سیدھا ہے، قیام سیدھے کھڑے ہونے کو کہتے ہیں نا، یہ کھڑے ہونے کو، اقوم زیادہ قائم ہے، یہ بھی کمپیریٹیو ڈگری ہے، للشہادہ شہادت کے لیے، یعنی گواہی کے لیے بھی، گواہوں کو بھی گواہی دینا آسان ہوگا، اس میں بھی وہ کیونکہ ایک چیز ریٹن میں بھی آ چکی ہے اور گواہ بھی بن چکے ہیں، تو ریٹن کا ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ شہادت میں بھی وہ زیادہ صحیح شہادت دے سکیں گے۔ اقوم، نہ لکھنے سے لکھنے میں شہادت کے صحیح ہونے کا امکان زیادہ ہے، شہادت کے صحیح قائم ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ وَأَدْنَا، اور اس بات کے یہ زیادہ قریب ہے، ادنا اصل میں تھا ادنیو، یہ ہے دنا یدنو دنوون، دنا و یدنو، اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، دنیا کو دنیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ آخرت کے مقابلے میں قریب ہے، تو ادنا یہ زیادہ قریب ہے، یہاں بھی کمپیریٹیو ڈگری ہے، وَأَدْنَا، اور یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے، یعنی اس بات کے زیادہ لائق ہے، اللہ ترتابو، اللہ اصل میں تھا ان لا، یعنی اس بات کے زیادہ قریب ہے ان کہ لا ترتابو، کہ تم شک نہیں کرو گے بعد میں کہ پتہ نہیں انہوں نے گواہی صحیح دی ہے کہ غلط دی ہے، پتہ نہیں اس نے کتنے پیسے دینے تھے کتنے لینے تھے۔ ترتابو اصل میں تھا ترتیبو، تکتسبو کی طرح، ریب شک کو کہتے ہیں نا، جیسے لا ریب فیہ قرآن میں ہے نا، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، تو دیکھیں کتنے الفاظ ریپیٹ ہو کے آ رہے ہیں، تو یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے اللہ ترتابو، کہ تم شک نہیں کرو گے، معاملات میں کنفیوژن نہیں رہے گی، الا ان تکون تجارتن، ہاں ایک صورت ایسی ہے کہ اس میں نہ لکھو بے شک، وہ کیا ہے، ان تکونا، کہ ہو وہ معاملہ، کانا یکونو کا معنی ہونا، تکونا کا معنی وہ، یعنی جو بھی تمہارا معاملہ چل رہا ہے وہ معاملہ تجارتن، ایک تجارت ہو، حاضرتن، جو ادھار نہ ہو، حاضر ہو، حاضر سودے جس کو اسپاٹ سیل کہا جاتا ہے نا انگلش میں، حاضر سودے، اس میں ادھار کا معاملہ نہ ہو، تو اگر ایسی تجارت ہے جو حاضر ہو، تدیرونہا بینکم، ادارا یدیرو ادارتن، اس کا معنی ہوتا ہے گھمانا، اصل میں تھا ادورا یدویرو، اکرما یکرمو کی طرح، دور سے نکلا ہے، کہتے ہیں نا یہ جو دور جام ہے، میرا دور زندگی ہے، یہ جو دور جام ہے، دور چکر کو کہتے ہیں، تو ادارا یدیرو، دائرہ بھی اسی سے نکلا ہے، گول دائرہ، تو جس میں گھومتا رہتا ہے آدمی، تو ادارا یدیرو کا معنی گھمانا، تو تدیرونا اصل میں تھا تدویرونا، تکرمونا کی طرح، اللہ یہ کہ ایسی تجارت ہو جو حاضر ہو، تدیرونہا، اس تجارت کو تم گھماتے رہتے ہو، بینکم تمہارے درمیان، یعنی صبح شام جو حاضر سودے ہوتے ہیں جو بار بار گھومتے رہتے ہیں تمہارے درمیان، کوئی ایک تو ہوتے نہیں وہ کہ اس کو لکھنے کی ضرورت ہو، تو سارا دن ہوتے رہتے ہیں۔ فلیس علیکم جناح، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، جناح کا معنی گناہ بھی آتا ہے، حرج بھی آتا ہے،
تو کبھی اس کا معنی گناہ سے کیا جاتا ہے, کبھی اس کا معنی کیا جاتا ہے حرج نہیں ہے, یعنی کوئی تم پر تنگی نہیں ہے اس معاملے میں. اللہ تک یہاں گناہ سے معنی نہیں ہوگا, اس لیے کہ چلے میں تفسیر میں بتاؤں گا انشاءاللہ. فلیس علیکم جناح, تم پر کوئی حرج نہیں ہے. اللہ, اللہ کا اصل میں تھا ان لا, یعنی فی ان لا, فی محذوف ہے اس بات میں کہ لا تکتبوہا, کہ تم اس کو مت لکھو, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واشہدوا, لیکن گواہ بناؤ, اذا تبایعتم, جب تم خرید و فروخت کے معاملات کرتے ہو. ٹھیک ہے, اس کو لکھو نہیں لیکن گواہ اس میں بھی بنا لیا کرو. تبایع اصل میں باب تفاعل ہے, تبایع اس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو بیچنا, بیع سے نکلا ہے, بیع و شراء کا لفظ آپ نے سنا ہوگا, بیع کا معنی بیچنا, تبایع ایک دوسرے کے ساتھ بیچنے کا معاملہ کرنا. واشہدوا, اور گواہ بنا لیا کرو, اذا, جب تم تبایعتم ایک دوسرے کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا کرو, یعنی اگرچہ لکھو نہیں لیکن کم از کم گواہ پھر بھی بنا لیا کرو. ولا یضار, اور نہ ضرر پہنچایا جائے. ضارر یضارر مضاررتن, ایک دوسرے کو ضرر پہنچانا, اس کا یہ مطلب ہے نقصان پہنچانا. یضاررو کو یضارو پڑھا جاتا ہے, اور لا یضارہ چاہیے کہ نہ ضرر پہنچایا جائے. کاتبن, کاتب کو بھی جو لکھنے والا ہے, ولا شہید, اور گواہ کو بھی. کسی بھی معاملے میں لکھنے والے کو بھی نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں اور گواہی دینے والے کو بھی نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں. وَإِن تَفْعَلُوا, اور اگر تم یہ کام کرو گے, یعنی کاتب کو یا گواہ کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچاؤ گے, فَإِنَّهُ, تو بے شک یہ کام, فُسُوقٌ بِكُمْ, تمہارے ساتھ ایک فسق ہے, یعنی گناہ ہے جو چپک جائے گا تمہارے ساتھ. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, علَّمَ يُعَلِّمُ تعلیماً, سکھانا. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, اور اللہ تم کو سکھاتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وَإِن كُنتُمْ, اور اگر ہو تم, عَلَى سَفَرٍ, سفر میں. وَلَمْ تَجِدُوا, تَوْجِدُوا تھا, وَجَدَ یوجدو کا معنی یجدو پڑھا جاتا ہے, یہ پانا موجود سے نکلا ہے. وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا, اور تمہیں کوئی کاتب ہی نہیں مل رہا. فَرِحَانٌ, تو ریحان رہن کو کہتے ہیں. فَرِحَانٌ, تو رہن ہوگا, مقبوضۃ, جس پہ قبضہ کرا دیا جائے گا, یعنی پھر گارنٹی کے طور پر, شیورٹی کے طور پر لکھنے کے بجائے کچھ کوئی چیز بطور رہن دے دیا کرو. فَإِنْ أَمِنَ, پس اگر, امینہ, امینہ یأمنو کا معنی امانت سے نکلا ہے, اعتماد کرنا کسی پر, امن میں آ جانا بھی ہے, اعتماد کرنا بھی آتا ہے, یہاں اعتماد کرنے کے معنی میں ہے. فَإِنْ أَمِنَ, امین سے نکلا ہے نا, امین, یہ آدمی صادق اور امین ہے. امین کا معنی قابل اعتماد ہے, تو امینہ کا معنی یعنی امانت دار. امانت دار وہی ہوتا ہے جو قابل اعتماد ہوتا ہے, تو امین امانت دار کو کہتے ہیں, قابل اعتماد آدمی کو کہتے ہیں. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, پس اگر تم میں سے بعض پر اعتماد کریں, یعنی وہ رہن نہ لے, وہ کہہ دی مجھے رہن کی ضرورت نہیں ہے, بعض پر اعتماد کر لیں اور رہن وہن کا معاملہ نہ کریں, تو پھر ہوگا کیا؟ فَلْيُؤَدِّي, اصل میں تھا لِيُؤَدِّي, اَدَّى یا يُؤَدِّيُ, اس کا معنی ہوتا ہے ادا کرنا, سبح یسبح کی طرح, ادا سے نکلا ہے, اردو میں ادا کا لفظ ہے. فَلْيُؤَدِّي, تو یہ تھا لِيُؤَدِّي, چاہیے کہ ادا کرے, الذی, وہ شخص, اؤتمن, ائتمن یأتمن ائتمانا, اکتسب یکتسب اکتسابا, اس کا معنی ہوتا ہے اعتماد کرنا. اور اؤتمن یہ پیسو وائس ہے, اکتسب کی طرح, فعل مجہول, جس پہ اعتماد کیا جائے, یعنی اعتماد کیا جائے. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ, پس چاہیے کہ ادا کر دے, الذی, وہ شخص, اؤْتُمِنَ, جس پر اعتماد کیا جائے, امانتہ, اپنی امانت کو ادا کر دے. یعنی اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر اعتماد کر کے اسے رہن وہن نہیں لے رہا, تو اب اللہ حکم دے رہے ہیں کہ جس پر اعتماد کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس اعتماد کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے, بلکہ اپنی امانت کو, جو بھی اس کے پاس امانت ہے, یعنی جو رقم پے کرنی ہے اس نے, کچھ بھی دینا ہے اس کو, تو فَلْيُؤَدِّ, وہ اس کو چاہیے کہ وہ دے دے, اس اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اور اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, کَتَمَ یکتموا, کتماناً کا معنی چھپانا, اور شہادت کو چھپایا مت کرو. وَمَن یکتمھا, اور جو بھی, کتم یکتموا یعنی جو بھی اس شہادت کو چھپائے گا, فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, تو ہو ضمیر کا مطلب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, بات یہ ہے کہ اس کو ضمیر شان کہتے ہیں. فَإِنَّهُ, تو بے شک بات یہ ہے کہ
آثم قلبہ، اس کا دل گناہ گار ہے. آثم گناہ گار کو کہتے ہیں، اسم سے نکلا ہے، ضاربن کی طرح، ضاربن مارنے والا، آثم گناہ کرنے والا. تو ایسے شخص کا دل گناہ گار ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. یہ سورہ بقرہ کا میں نے آپ کے سامنے رکوع نمبر 39 رکوع نمبر 39 اور تیسرے پارے کا رکوع نمبر 7 تھا، جو میں نے آپ کے سامنے لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر بیان کی. اب ہم انشاءاللہ اس رکوع کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. آپ نے اس رکوع میں دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مالی معاملات میں ایکوریسی کا اور ایسے احکامات کا حکم دیا ہے کہ آپس میں جھگڑا نہ ہو، بعد میں ایران توران نہ ہو، لڑتے رہیں بیٹھ کے. تو معاملات کو کلیئر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اس کی مناسبت یہ ہے کہ آپ نے دیکھا سورہ بقرہ کے کئی رکوع مسلسل صدقات و خیرات کی ترغیب پہ چل رہے ہیں کہ صدقے دیا کرو، خیرات کیا کرو. اور صدقے کا اپوزٹ ہوتا ہے سود لینے سے منع کیا گیا. تو اب یہاں پر مالی معاملات میں، یعنی اگر آپ کے مالی معاملات میں ایکوریسی نہیں ہے، اس میں جو ہے نا وہ مالی معاملات آپ کے کلیئر نہیں ہوتے، تو یہ بھی ایک دوسرے کا مال لوٹ کھسوٹ کا یہ چیز بھی ذریعہ بنتی ہے. سود کہتے ہیں ایگریمنٹ کر کے حرام طریقے سے مال کمانا. اور اگر آپ معاملات میں صاف نہیں ہیں تو بعض دفعہ دوسرے کا حق آپ کھا جاتے ہیں، بھولے سے کھا جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کی پیمنٹ میں نے کتنی کرنی تھی، آپ بھول جاتے ہیں بعد میں. تو یہ چیز بھی ایک دوسرے کا حق کھانے کا ذریعہ بنتی ہے. یعنی آپ نے کسی سے ادھار معاملہ کیا اور آپ نے اس کو 1 لاکھ روپے دینے، بعد میں آپ بھول گئے. اب وہ کہہ رہے بھائی دینے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں نے تو 50,000 دینے، یا میں نے دینے ہی نہیں ہے. تو اس سے بھی کسی کا حق ضائع ہوتا ہے. تو جیسے سود کسی سے ناحق پیسہ لینا ہے، حرام ہے، تو ایسے ہی بھولے سے بھی آپ کو کسی کا مال کھانے کی اجازت نہیں ہے. اگرچہ آپ بھول گئے ہیں، لیکن آپ نے ایسا کام کیوں کیا جو بھولنے کا ذریعہ بن رہا ہے. تو آپ کو چاہیے تھا پہلے ریٹرن فارم میں لے کر آتے، اس پر گواہ بناتے تاکہ یہ نزاع نہ ہوتا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام کسی کے مال کھانے کو کس قدر بڑا جرم قرار دیتا ہے کہ آپ کو غلطی سے بھی، بھولے سے بھی کسی کا مال کھانے کی اجازت نہیں ہے، اور ایسا کام کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے منہ میں حرام لقمہ چلا جائے. تو یہ اس آیت کا خلاصہ ہے. اب ہم اس کے ترجمے کی طرف، تفسیر کی طرف چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب بھی تم دین کا معاملہ کیا کرو، کسی سے ادھار لین دین کیا کرو، الی اجل مسمی، ایک وقت متعین تک. وقت متعین کا تذکرہ اللہ نے اس لیے کیا کہ اسلام میں جتنی بھی خرید و فروخت ہے، اگر اس میں آپ دین پر معاملہ کرتے ہیں تو اس میں ٹائم مینشن کرنا ضروری ہے. فقہا بیان کرتے ہیں، اس پر چاروں فقہا کا اجماع ہے کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدی اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں پیسے بعد میں دے دوں گا، اور بعد میں آپ نے ٹائم متعین نہیں کیا کہ کب، تو یہ بیع فاسد ہے، اس لیے کہ یہ جھگڑے کا ذریعہ بنے گی. اس بیع کو ختم کرنا لازم ہے، ورنہ گناہ گار ہوں گے آپ. تو آج کل ہو رہا ہوتا ہے کہ بعد کا پتہ نہیں کب آئے گی وہ بات. تو جب بھی آپ نے ادھار کا معاملہ کیا، آپ نے بتانا ہے کہ بھائی 1 ہفتے کے اندر پیمنٹ کروں گا، یا 2 ہفتے کے اندر پیمنٹ کروں گا، یا 3 ہفتے کے اندر پیمنٹ کروں گا، یا فلاں تاریخ کو پیمنٹ کروں گا، اتنے عید سے پہلے پیمنٹ کروں گا. تو یہ بتانا ضروری ہے. ہاں یوں بھی کہہ سکتے ہیں 1-2 دن کے اندر کر دوں گا، تو مطلب یہ کہ کم زیادہ سے زیادہ 2 دن ہو سکتے ہیں. تو کوئی بھی ایسا طریقہ جس سے بعد میں لڑائی نہ ہو. وہ کہے بھائی پیسے دو، آپ کہے میں نے تو کہا تھا بعد میں دوں گا، تو بعد کا لفظ مبہم ہے، تو اس طرح سے بیع و شراء فاسد ہو جاتی ہے، اس میں انسان کو گناہ ہوتا ہے، اور ایسی بیع کا ختم کرنا لازم ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جب بھی وقت متعین تک کے لیے کوئی ادھار معاملہ کیا کرو. اچھا، ادھار اسلام میں 2 طرح سے ہوتا ہے. ایک تو ادھار یہ ہوتا ہے کہ پیمنٹ بعد میں کرنی ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ پیمنٹ پہلے کر دی ہے، جو چیز ہے وہ بعد میں ملے گی آپ کو، جس کو مبی کہا جاتا ہے. تو جو چیز آپ کو بعد میں ملے گی تو وہ مبی جو ہے نا، اس میں ادھار جائز نہیں ہے، الا یہ کہ چند شرطوں کے ساتھ. عام حالات میں مبی میں ادھار جائز نہیں ہے، حرام ہے. مثال کے طور پر میں نے آپ کو پیمنٹ کر دی، اور میں نے کیش پیمنٹ کر دی، اور میں نے کہا کہ یہ بائک میری ہو گئی، اور 1 مہینے بعد آپ یہ بائک مجھے دیں گے، تو یہ بائک ادھار ہے، یہ جائز نہیں ہے. ہاں، اس کے جائز ہونے کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں بکنگ کرا رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا، یہ 1 لاکھ روپے میں دے رہا ہوں، اور مجھے اس ڈیزائن کی بائک 1 مہینے کے بعد مل جائے گی. تو وہ جو ہے نا، بکنگ کروانا ایک الگ مسئلہ ہے، اور خریدنا اور کہنا کہ قبضہ 1 مہینے کے بعد، یہ الگ مسئلہ ہے. اب اس کے احکام بہت لمبے چوڑے ہیں بیع و شراء کے، میں اگر اس میں جاؤں گا تو بہت ٹائم ہو جائے گا.
تو آپ جب علماء سے رابطہ کریں گے تو کوئی بھی کام بے جو ناجائز ہوتی ہے نا اس میں تھوڑی سی چینجنگ کے ساتھ وہ جائز ہو جاتی ہے. تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار ہم تو صبح شام لوگ جاپان سے گاڑیاں منگوا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایڈوانس پیمنٹ کر دیتے ہیں, گاڑی 2 مہینے بعد ڈیلیور ہو رہی ہوتی ہے. تو اس میں وہ جائز اس لیے ہے کہ وہ خریدی نہیں جا رہی ہوتی بلکہ وہ بکنگ ہوتی ہے. بکنگ کا مطلب ہمارا حق ہے کہ گاڑی ہم نے ایڈوانس پیمنٹ اس لیے کی ہے کہ اب یہ گاڑی خریدنے کے ہم حقدار ہیں. خریدی نہیں ہے لیکن حقدار ہم ہو گئے ہیں, اب آپ نے ہمیں ہی دینی ہے. تو جس دن وہ دیں گے اس دن اصل میں بیع و شراء ہو رہی ہوتی ہے. تو اس لیے اس میں ٹینشن لینے کا نہیں ہے. باقی یہ کہ انشاءاللہ جب ہم تجارت پہ ورک شاپ کرواؤں گا میں انشاءاللہ قریب, تو اس میں بتاؤں گا کہ خرید و فروخت کے اسلام کے کیا احکام ہیں اور کن صورتوں میں ادھار جائز ہے, کن صورتوں میں جائز نہیں ہے, کن صورتوں میں قبضہ ضروری ہے. بہت موٹے موٹے شریعت کے بیسک احکام ہیں جو آج کل لوگوں کو پڑھائی نہیں جا رہے, نہ یونیورسٹیوں میں, نہ اسکولوں میں, اور نہ جو ہے وہ مسجدوں میں ان کی کوئی تعلیمات ہو رہی ہیں. تو بہت سے ناجائز طریقے ہمارے معاشرے میں خرید و فروخت کے چل رہے ہیں. وہ تفصیل ہم انشاءاللہ اس میں بتائیں گے. ابھی صرف اتنا ہے کہ جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ ادھار ہو یا پیمنٹ دی جا رہی ہے وہ ادھار ہو, تو دونوں صورتوں میں فاکتبوہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو لکھ لیا کرو. یہ جو لکھنے کا حکم ہے نا یہ وجوبی نہیں ہے, یہ استحبابی حکم ہے تاکہ امت میں لڑائی اور جھگڑا نہ ہو. اس پر پوری امت کا یعنی تقریباً جمہور کا اس پر اجماع ہے کہ ادھار کے لین دین کو لکھنا لازم نہیں ہے. البتہ بہت اہم تاکید ہے قرآن کی, گناہ نہیں ہوگا آپ کو, لیکن اللہ نے ہمیں جھگڑے سے بچانے کے لیے اور غلطی سے ہم کسی کا حق نہ کھا جائیں اس سے بچانے کے لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اکتبو, کہ اس کو لکھ لیا کرو. گویا کہ یہ ایک ایسا حکم ہے جس میں ہماری خیر خواہی ہے. تو یہ استحباب کے لیے ہے, ترغیب کے لیے ہے, لیکن قرآن کی ترغیب بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. اب ظاہر ہے پہلے زمانے میں سب لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, لکھنے کے کچھ ماہرین ہوا کرتے تھے, تو ہر آدمی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا. تو اس لیے ایسے موقع پہ کاتبین کی ضرورت ہوتی تھی. بھئی کوئی ہے لکھنے والا, تو اللہ نے فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ, چاہیے کہ تمہارے درمیان جو کاتب ہے جس کو لکھنا آتا ہے وہ عدل کے ساتھ لکھے. اب دونوں تو ایکوریسی کے لیے, معاملے کو کلیئر کرنے کے لیے لین دین کو لکھ رہے ہیں تاکہ جھگڑا نہ ہو. کاتب بعض دفعہ درمیان میں پیسے لے کے ڈنڈی مار دیتا ہے اور وہ گڑبڑ کر دیتا ہے, وہاں سے کھانچے کھولے ہوئے ہوتے ہیں اس نے. تو اللہ نے فرمایا کہ چاہیے کہ تمہارے درمیان کاتب عدل و انصاف کے ساتھ لکھے, وہ بھی گڑبڑ نہ کرے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ. یہ بھی امکان تھا کہ ظاہر ہے پہلے کاتب کی بڑی ویلیو ہوتی تھی. آج تو ہر آدمی لکھنا پڑھنا جانتا ہے, پہلے زمانے میں جو لکھنے جانتا تھا نا وہ بڑا فن ہوتا تھا, تو اس کے نخرے بھی ہو سکتے ہیں. تو اللہ اس کو بھی ترغیب دے رہے ہیں کہ کاتب انکار نہ کرے ان یکتبہ, اس بات سے کہ وہ لکھے, وہ نخرے نہ کرے اس بارے میں. کما علمہ اللہ, جیسے کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے. تو یہ کما میں یہ ایک طرح کی علت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ نے اس پر احسان کیا, اس کو ایک علم دیا ہے, لکھنا سکھایا ہے. تو اس احسان کا تقاضا یہ ہے فلیکتب, کہ وہ لکھے اس معاملے کو. اپنی جو اس کے اندر اللہ نے صلاحیت پیدا کی ہے, اس صلاحیت کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے, وہ اپنے علم سے انکار نہ کرے, نخرے نہ کرے اس بارے میں. وہ تو لکھے گا, لکھوائے گا کون اس کو؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ, چاہیے کہ لکھوائے وہ شخص جس کے اوپر حق ہے. یعنی اس میں اصل جو لکھوانے کا کام کرے گا وہ جس نے پیمنٹ کرنی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جس نے پیسے لینے ہیں نا وہ اگر لکھوائے گا تو بعد میں نزاع ہو سکتا ہے کہ جس نے پیمنٹ دینی ہے وہ کہے گا بھائی تم نے لکھوایا تھا, پتہ نہیں کیا لکھوا دیا ہوگا, تم تو زیادہ ہی لکھواؤ گے, اپنی مرضی سے تم نے گڑبڑ کر دی ہوگی. تو آدمی جب اپنے اوپر خود لکھواتا ہے نا اپنے خلاف, تو اس کا قول اس کے خلاف حجت ہوتا ہے. یعنی بعد میں وہ جس نے ادھار لینا ہے نا اس سے وہ کہہ سکے گا بھائی یہ تو تمہارے اوپر حق ہے اور تم نے خود اپنی زبان سے یہ لکھوایا ہے, یہ تمہاری, لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں نا تمہارا لکھا ہوا ہے, یہ تمہارے بندے نے لکھا ہے, یہ لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں نا یہ تمہارے الفاظ ہیں, دیکھ لو, تم نے مجھے اتنے پیسے دینے, یہ ورڈنگ بھی تمہاری ہے. تو اس لیے اور معاملے میں جو ہے اس میں کلیئر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس میں لکھوانا اس شخص کی ذمہ داری ہے جس کے اوپر حق ہے. آپ نے اگر بیوی کا مہر دینا ہے تو آپ لکھوائیں گے اسٹیمپ پیپر پہ کہ میرے ذمے میری بیوی کا اتنا مہر ہے, تاکہ بیگم بتا سکے یہ آپ کا لکھا ہوا آپ کے سامنے ہے, آپ کا لکھوایا ہوا, آپ کی ورڈنگ ہے یہ. تو آپ نے اور پیسے کسی کو دینے, آپ نے اور کسی طرح سے کسی کا حق ادا کرنا ہے, پیسے دینے, تو اگلا آئے گا کہ بھئی یہ آپ کا لکھا ہوا ہے, یہ اس طرح سے ہونا چاہیے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو لکھوانے والا ہے
ہم حکم دے رہے ہیں کہ وہ لکھوائے گا، تو ایسا نہ ہو کہ وہ ڈنڈی مارنا شروع کر دے، 1,00,000 روپے دینے تو 50,000 لکھوا دے۔ فرمایا نہیں، اللہ سے ڈرو جو اس کا رب ہے، اسے چاہیے کہ اس رب سے ڈرے جو اس کا پالنے والا ہے، وہ اس سے انتقام لے سکتا ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس حق میں سے ذرہ برابر بھی کمی نہ کرے، 1.001% بھی لکھوانے میں گڑبڑ نہ کرے، کیونکہ اب یہ تحریر ایک ثبوت کے طور پہ پیش کی جائے گی، تو ایسا نہ ہو کہ یہ اس میں گڑبڑ کر دے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا، دیکھیں لکھوانا بھی ایک فن ہے، تو 3 عیوب انسان میں ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لکھوا نہ سکے۔ یہ لکھوانا جو ہے نا کہ الفاظ، آپ کوئی بھی تقریر کریں اس کو ریٹن فارم میں لانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، انسان کا ہاتھ کانپنے لگتا ہے کہ یار الفاظ تو پورے نپے تلے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی معاہدہ جب ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے، تبھی آپ دیکھیں کہ آپ جب کہیں بھی ایگریمنٹ کے لیے جاتے ہیں تو پورے ایگریمنٹ پہلے سے ریٹن فارم میں ملتے ہیں، اس میں صرف نام ڈالنا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پبلک کے حوالے کر دیں گے، کوئی پتہ نہیں کیا لکھ رہا ہو، اور بعد میں ان الفاظ سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھا سکتا ہے، کوئی اس کو غلط یوز کر سکتا ہے۔ تو اس لیے لکھنا بھی جیسے ایک فن ہے، تو کسی سے کوئی چیز لکھوانا بھی ایک فن ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو لکھوانے والا ہے وہ اگر فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جس کے اوپر حق ہے، جس نے لکھوانا ہے، وہ اگر سفیہ ہے، بے وقوف ہے، ذہین نہیں ہے، کیونکہ لکھوانا بھی ایک ذہین لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ بھئی یہ الفاظ ہیں، یہ نپے تلے ہیں، اس میں کوئی بھی دائیں بائیں نہیں ہونا چاہیے، ڈیٹ غلط نہ ڈل جائے، یہ ساری چیزیں ذہین لوگوں کا کام ہوتی ہیں۔ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اگر بے وقوف ہے بیچارہ، بے وقوف سے مراد وہ مینٹلی تھوڑا سا ڈسٹرب ہے، یعنی زیادہ سمجھدار نہیں ہے، ڈر یہ ہے کہ یہ کچھ کا کچھ نہ لکھوا دے، کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ ایسی چیز لکھوا دے جس سے سامنے والی پارٹی پھر ناجائز فائدہ اٹھائے۔ او ضعیفاً، یا کمزور ہے، کمزوری میں ہر طرح کے لوگ آ گئے، بہت بوڑھا ہے، بولا ہی نہیں جا رہا اس سے، یا گونگا آدمی ہے، وہ بول سکتا ہی نہیں ہے، یا اندھا ہے، بول تو سکتا ہے لیکن اندھا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ یہ لکھ کیا رہا ہے، تو کچھ بھی کوئی بھی عیب اس کے اندر اگر موجود ہے، او لا یستطیع ان یملا، یا کسی بھی طرح سے اس کے اندر اس کی استطاعت ہے ہی نہیں کہ وہ لکھوا سکے۔ تو بعض دفعہ انسان ذہین ہوتا ہے اور کوئی عیب نہیں ہوتا، پھر بھی وہ اس کو لکھوانے کی اس میں صلاحیت ہی نہیں ہوتی، ہر چیز کی ہر آدمی میں صلاحیت نہیں ہوتی، تو اللہ نے اصلاح یستطیع میں تمام قسم کے لوگوں کو شامل کیا، بھائی اس کو لکھوانا ہی نہیں آ رہا، تو اللہ فرماتے ہیں فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ، تو پھر اس کا جو ولی ہے، یملل، اسے چاہیے کہ وہ لکھوائے بالعدل، عدل کے ساتھ۔ ولی کسی بھی کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ دوست کو کہا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی اس کا خیر خواہ ہو، تو یہ ولی کا لفظ تو کامن ہے کہ وہ نہیں تو اس کا کوئی بھی جو جانشین ہو یا کوئی بھی اس کا نائب ہو، لیکن فقہا نے جو قرآن و سنت کی دوسری احادیث اور دوسری جو آیتیں ہیں ان کو دیکھ کر جو ولی کا مفہوم بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا ہے، جو یعنی کہ کون لکھوائے گا اگر یہ ایک آدمی ضعیف ہے، تو جو بیٹا یا بیٹی ہے نا اس کا ولی باپ ہے، یعنی اگر ایک آدمی میں لکھوانے کی صلاحیت نہیں ہے، بچے میں، نابالغ بچہ بھی اس میں داخل ہے کہ جس میں صلاحیت ہی نہیں ہوتی، مجنون اور پاگل بھی اس میں داخل ہے کہ پاگل کی طرف سے خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا، پاگل تو نہیں لکھوائے گا، تو پاگل، مجنون، دیوانے یا جن میں صلاحیت ہی نہ ہو لکھوانے کی، تمام لوگ اس میں آ گئے، تو ایسے موقع پہ ان کا ولی ان کا باپ ہوتا ہے، بیٹے کا یا بیٹی کا ولی اس کا باپ ہے، باپ نہیں ہے تو دادا ہے، اور باپ اور دادا کی غیر موجودگی میں باپ اور دادا نے کسی کو نامزد کیا ہو وہ ہے، اس میں بھائی نہیں ہے۔ بھائی اس لیے نہیں ہے کہ بعض دفعہ بھائی جو ہے نا وہ ایسے معاملات کر سکتا ہے کہ جو اپنے فائدے میں جا رہے ہوں، تو یہ خطرہ بھی بھائی کا اس میں موجود ہوتا ہے، تو سب سے پہلے باپ، پھر دادا، پھر آگے اس کی تفصیل ہے جو فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ تو بھائی بعض صورتوں میں ولی بن سکتا ہے کہ اس کا کوئی مفاد نہ ہو اس میں، تو فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ حَقٌّ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو باپ یا دادا، باپ دادا نہ ہو تو باپ اور دادا نے کسی کو نامزد کیا ہو۔ صحابہ کے دور میں ایسا بہت ہوا کرتا تھا کہ یتیم کے لیے نا اپنی زندگی میں نامزد کرتے تھے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے کے معاملات کو فلاں شخص دیکھے گا، تو جس پر باپ کو اعتماد ہوتا ہے پھر اس کو وصی کہتے ہیں، وصی کا معنی جس کے لیے باپ نے وصیت کی ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی ولی ہوگا، اور اگر باپ بیچارہ بوڑھا ہے تو پھر اس کا بیٹا اس کا ولی ہے، تو یہ پوری تفصیل آپ کو ملے گی۔ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اللہ فرماتے ہیں اس کا ولی لکھوائے گا عدل و انصاف کے ساتھ، اس کو بھی حکم دیا جا رہا ہے تم بھی گڑبڑ نہیں کر دینا، ایسا نہ ہو کہ یہ سوچ کے کہ میرا بیٹا ہے تو پوچھنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں، تو تعلقات کی بیس پہ ایسا معاملہ لکھوا دیا جس میں اس کا نقصان ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا بیٹا ہے یا تمہاری اولاد ہے
پھر بھی تم نے اس کے فائدہ دیکھنا ہے, عدل کے ساتھ لکھوانا ہے. اپنی دوستی یاری کی وجہ سے تمہیں اپنے اولاد کو بھی نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ, یہ تو لکھنے کے احکامات اللہ نے بیان کیے کہ ادھار کا معاملہ لکھنا ہے, کاتب آئے گا لکھے گا, کاتب انکار نہیں کرے گا, کاتب غلط نہیں لکھے گا, لکھوائے گا کون؟ جس کے اوپر حق ہے اور وہ بھی گڑبڑ نہیں کرے گا, کمی نہیں کرے گا اس میں, وہ لکھوانے کی صلاحیت نہیں ہے تو اس کا ولی لکھوائے گا, اور ولی بھی عدل کے ساتھ لکھوائے گا. یہ ریٹن فارم میں جب معاہدہ آ گیا تو اللہ فرماتے ہیں اتنا بھی کافی نہیں ہے, بلکہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ, اس تحریر پر 2 مردوں کو گواہ بھی بناؤ, کیونکہ تحریر جعلی بھی ہو سکتی ہے, اسٹیمپ جعلی بھی بن سکتی ہے, سگنیچر جعلی بھی ہو سکتے ہیں. تو 2 گواہ بھی ہونے چاہیے تمہارے مردوں میں سے جو اس پر گواہ بنیں گے کہ یہ تحریر لکھی گئی ہے اور واقعی فلاں شخص نے فلاں شخص کے اتنی تاریخ کے اندر اتنے پیسے دینے ہیں. فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ, بس اگر تمہیں 2 مرد نہ ملیں کہیں بھی, فَرَجُلٌ, تو پھر 1 مرد, وَامْرَأَتَانِ, اور 2 عورتیں ہونی چاہیے, ممن ترضون من الشہداء, یہ ان شہداء میں سے ہونی چاہیے جن سے تم راضی بھی ہو. ایسا نہیں کہ کوئی بھی چرسی بھنگی اٹھا کے لے آؤ گواہ بنانے کے لیے, تو جن سے تم خوش ہو. تو خوش کون ہوتے ہیں؟ جن سے جو دیندار ہوتے ہیں, عادل ہوتے ہیں, فاسق فاجر نہیں ہوتے. اور علماء نے کہا ہے کہ اگر بالفرض وہ فاسق فاجر اس زمانے کے لحاظ سے جو فتویٰ دیا ہے, کیونکہ عادل گواہوں کو اس زمانے میں تلاش کرنا ناممکن ہے, کیونکہ یعنی عادل سے میری مراد یہ ہے کہ نیک گواہ, تو نیک تو مارکیٹ میں شارٹ ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ اتنے بھی ہوں کہ عوام میں ان کو بارے میں یہ پتہ ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے, تو وہ بھی اس آیت کے مفہوم میں داخل ہیں, یعنی پبلک جانتی ہو کہ بھئی یہ اچھے لوگ ہیں, تو ایسے لوگوں کو گواہ بناؤ. اب خواتین پریشان ہوں گی کہ بھئی یہ 2 مردوں کو اللہ نے تو گواہ بنا دیا, اور اگر 2 مرد نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں, تو عورتوں میں 2 کی اللہ نے قید کیوں لگا دی؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان تضل احداہما, ایسا نہ ہو کہ یہ ممکن ہے کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک بھول جائے, فتذکر احداہما الاخری, تو پھر ہوگا یہ کہ ایک دوسری کو یاد دلا دے گی, یعنی 2 عورتیں مل کے 1 مرد کا کام کریں گی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں عورت میں بھولنے کا چانس مردوں کی نسبت زیادہ ہے. تو 2 عورتیں دماغی لحاظ سے 1 مرد کے برابر ہیں. یہ قرآن کی اس آیت سے بہرحال واضح طور پہ پتہ چلتا ہے. اب جو لبرل لوگ ہیں وہ اس آیت پہ بہت اعتراض کرتے ہیں, قرآن میں مرد اور عورت کا اللہ نے فرق کیوں رکھا. تو میں پھر جب علمی نقطے بیان کروں گا اس میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بیان کروں گا کہ یہ فرق مشاہدے پر مبنی فرق ہے, اور یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. اس سے قرآن کا سچا ہونا ثابت ہوتا ہے, اور اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ قرآن عورت کی ذات کو گھٹا رہا ہے, بلکہ گراؤنڈ ریئلٹی پر مبنی ایک حقیقت قرآن بیان کر رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ 2 عورتوں کی شرط ہم نے اس لیے لگائی ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ ایک بھول جائے گی تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی, تو 2 مل کے صحیح بات کر سکیں گی. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا, اب جیسے اللہ نے فرمایا تھا کہ کاتب انکار نہ کرے لکھنے سے, اب معاملہ آ گیا گواہوں کا. گواہ بھی ہو سکتا ہے وہ نخرے دکھائیں کہ ہم نہیں آ رہے بھائی, ہم تمہارے معاملات میں کیوں گواہ بنے. تو اللہ نے فرمایا شہداء, یعنی گواہوں کو بھی چاہیے کہ جب ان کو بلایا جائے گواہ بننے کے لیے, لا یأبا, تو وہ بھی انکار مت کریں. ولا تسأموا, اور سستی مت کرو, ان تکتبوہ, کہ تم اس معاملے کو لکھو, صغیراً او کبیراً, چاہے یہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, الی اجلہ, وقت متعین تک کے معاملے کو, یعنی اس کو اس کی اجل تک کے لیے لکھ لیا کرو. یعنی ادھار کا معاملہ چاہے زیادہ پیسوں کا ہو یا کم پیسوں کا ہو, اس کو لکھنے میں سستی مت کیا کرو. یہ بھی تاکید ہے, یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ اگر نہیں لکھا تو گناہگار نہیں ہوں گے ہم. گناہ تو جب ہوگا جب ہم کسی کا حق کسی بھی طرح سے دبائیں گے, تو یہ اس گناہ سے بچنے کے احکامات دیے جا رہے ہیں. لیکن بہرحال مستحب ہونے کے باوجود, کیونکہ قرآن میں اللہ نصیحت کر رہا ہے اور اللہ آرڈر دے رہا ہے, تو اس سے اس آرڈر کی ویلیو بڑھتی بہت ہے کہ یہ معمولی مستحب نہیں ہے, بہت تاکید ہے اس کی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ادھار کا لین دین کم ہو یا زیادہ ہو, اس کو تم لکھنے میں سستی کا شکار مت ہوا کرو. آدمی کہتا ہے یار چھوڑو, میرے تو صبح شام اتنے ادھار چلتے ہیں, میں کس کس کے بیٹھ کے معاملہ لکھتا رہوں. فرمایا ایسا مت کیا کرو. کیوں اے اللہ تو اتنی تاکید کیوں کر رہا ہے ایسا کرنے کی؟ فرمایا ذالکم اقسط عند اللہ, اللہ کی نظر میں یہ بات انصاف کے زیادہ قریب ہے. یعنی اس سے معاشرے میں انصاف ہوگا, کوئی کسی کا حق نہیں دبا سکے گا, اور نہیں لکھو گے تو ظلم کا اندیشہ ہے. وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ, اور اس میں گواہی کے سیدھے ہونے کا امکان بھی زیادہ ہے, ورنہ بعد میں گواہ بھی 2 نمبری کر سکتے ہیں, تو ان کو بھی ڈر ہوگا بھائی لکھا ہوا بھی ہے, اور گواہ بھول بھی سکتے ہیں, تو تحریر دیکھ کر ان کو بھی یاد آ جائے گا, اور گواہی اقوام ہو جائے گی, یعنی زیادہ پاورفل گواہی ہو جائے گی ان کی. وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا,
اور اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک و شبے اور وسوسوں کا شکار نہیں ہوگے. کیونکہ اگر نہیں لکھو گے تو بعض آدمی بیٹھا رہتا ہے کہ یار شاید اس نے ایک ڈنڈی ماری ہے، حالانکہ اس نے ڈنڈی نہیں ماری ہوتی، یا آپ کو ڈر ہوتا ہے یار یہ مجھ سے زیادہ پیسے لے گیا ہے، تو خام خواہ میں نفرتیں پھیلیں گی، وسوسے آئیں گے، جو ہے نا شک و شبہات پیدا ہوں گے، دشمنیاں پیدا ہوں گی. تو لکھنا اور لکھے ہوئے پر گواہ بنانا اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تمہارے اندر شکوک و شبہات پیدا نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے دل تمہارے صاف رہیں گے. ہاں الا ان تکون تجارتاً حاضرتاً، اگر کوئی ایسی تجارت ہے جو حاضر سودا ہے، اسپاٹ سیل ہے، تدیرونہا بینکم، جو صبح و شام تم گھماتے رہتے ہو، فلیس علیکم جناح، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اس کو مت لکھو. تو وہ صبح و شام کی تجارتیں ہوتی ہیں، وہ کیونکہ اس میں لکھنے میں پھر ٹائم زیادہ لگے گا، اتنی دیر میں 10 کسٹمر نمٹ جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. تفسیر کے آج کے لیکچر میں سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 39 یعنی 39 اور تیسرے پارے کا رکوع نمبر 7 یعنی 7، اس رکوع کا لفظی ترجمہ بھی ہو چکا ہے، مختصر گرامر بھی ہو چکی ہے، اور اس رکوع کی کافی حد تک تفسیر بھی ہو چکی ہے. تو جہاں سے تفسیر باقی تھی انشاءاللہ وہاں سے میں شروع کرتا ہوں. یہ جو آیت کا یہ والا حصہ ہے کہ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا، یہاں سے آیت کی تفسیر ہماری چل رہی تھی، تو میں اسی تفسیر کو یہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا کہ ان معاملات کو لکھا بھی کرو اور گواہ بھی بنایا کرو. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ کام اللہ کے نظر میں زیادہ انصاف کے زیادہ قریب ہے، اس سے ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کر سکو گے. اقوم للشہادتی، شہادت اس سے زیادہ سیدھی رہے گی، یعنی گواہ بھی ٹیڑھی میڑھی باتیں نہیں کریں گے، ان کو بھی ڈر ہوگا کہ بھائی ریٹن میں بھی ہے تو، اور ان کو یاد بھی رہے گا، نہ بھولے سے غلطی کریں گے نہ جان کر غلطی کریں گے. وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم شبہ بھی نہیں کرو گے، ایک دوسرے کے بارے میں وسوسوں میں مبتلا نہیں ہوگے. إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً، ہاں اگر کوئی ایسی تجارت ہے حاضرةً، جو حاضر ہے، حاضر کا مطلب دین والا معاملہ نہیں ہے، تدیرونہا بینکم، جس کو تم آپس میں صبح شام گھماتے رہتے ہو. صبح شام جیسے اب کسٹمر کی لائن لگی ہوئی ہے، 1 کلو دودھ دے دو، 2 کلو دودھ دے دو. اب یہ تھوڑی کہ ہر آدمی بیٹھ کے لکھ رہا ہوگا اس کو میں نے 1 کلو دودھ دیا اور 50 روپے اس سے میں نے لے لیے ہیں، ریٹرن میں لائے اور 2 گواہ لائے، تو پھر تو ظاہر ہے سارا دن میں 4-5 آدمیوں کو ہی دودھ بیچ سکے گا، اور وہ گواہ بھی پھر بھاری تنخواہیں لینا شروع کر دیں گے اس سے. تو اللہ نے فرمایا اگر کوئی اس طرح کی تجارت ہے فلیس علیکم جناح، تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تکتبوہا، کہ تم اس کو مت لکھا کرو. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، لیکن جب بھی تم خرید و فروخت کا معاملہ کرو تو گواہ بنا لیا کرو. یہ بھی مستحب حکم ہے کہ جو ایسا معاملہ جو خاص طور پہ بڑے معاملات ہوتے ہیں، اگرچہ ادھار نہ ہو لیکن اس میں گواہ بنا لینا بہرحال ایک مستحب عمل ہے. جیسے آپ نے 1 کروڑ کی گاڑی بیچی، اگرچہ 1 کروڑ فوراً لے لی اور گاڑی دے دی، تو ایسے بڑے معاملات میں تبایعتم کہ بیع و شراء جب ہو رہی ہے تو اس میں گواہ بن جانا چاہیے. بے شک لکھو نہیں اس میں، لیکن کم از کم آخری درجہ یہ کہ گواہ اس میں ہونے چاہیے. کیونکہ اس میں یہ اچھا، اس میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ لکھو چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس لیے کہ یہ والا لکھنا جو ہے نا بڑے معاملات میں تو ہوگا، چھوٹے معاملات میں نہیں ہوگا. جبکہ ادھار میں اللہ نے کیا فرمایا؟ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو دونوں کو لکھو، کیونکہ اس میں چھوٹے معاملے میں بھی گڑبڑ، کیونکہ ابھی فوراً پیمنٹ ہو نہیں رہی ہے. یہاں تو فوراً پیمنٹ ہوئی تو وہ اپنے گھر، یہ اپنے گھر، اس میں لڑائی کا اتنا خطرہ نہیں ہوتا. اس لیے اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ چھوٹے ہوں معاملات یا بڑے ہوں بہرحال لکھو، بلکہ اس میں اللہ نے کہا کہ لکھ لو، گواہ بنا لو. بے شک نہ لکھو مگر گواہ بنا لو. تو یہ ہماری ثوابدید پر ہے کہ معاملہ اگر بڑی نوعیت کا ہے تو ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم اس میں گواہ بنا لیں. آگے اللہ نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا، ولا یضار کاتب ولا شہید. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حالت کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کو پتہ ہے کہ گواہی دینے والے کو بھی بم دھماکے سے اڑا دیا جاتا ہے، اور جو منشی بیٹھ کے معاملات لکھ رہا ہوتا ہے اس کو بھی دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ جیسے جیسے ہم لکھوا رہے ہیں ویسے ویسے لکھو. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی معاملہ جس میں 2 اہم قسم کے جو ہے وہ افراد ہوتے ہیں، ایک اس معاملے کو ریٹن فارم میں لانے والا، اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے کیونکہ انہی ڈاکومنٹ کی بیس پر آپ کے سارے معاملات ہوتے ہیں. دوسرا گواہ بننے والا. تو اللہ نے فرمایا کہ گواہوں کو بھی نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے اور نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہے. اور آج ہوتا ہے یہ کہ گواہی دیتے ہوئے ڈرتے کیوں ہیں؟ ان کو پتہ ہے ہم نے فلاں پارٹی کے خلاف گواہی دی تو فلاں پارٹی کے لوگ ہمیں قتل کر دیں گے، ماریں گے، دشمنیاں ہوں گی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے.
وَإِن تَفْعَلُوا اگر تم یہ کام کرو گے فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ تو یہ تمہارے ساتھ ایک فسق ہوگا، گناہ ہوگا بہت شدید، بکم تمہارے ساتھ چپک جائے گا یہ گناہ. تو چپکنے کا مطلب یہ کہ پکے گناہ گار بن جاؤ گے. علماء نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ اس سے پہلے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں لکھو گے تو گناہ گار ہوگے، تو وہ تو مستحب حکم ہے، لیکن کاتب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، گواہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ بہر صورت حرام اور گناہ کبیرہ ہے. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، کیونکہ اگر اللہ کا خوف نہیں ہوگا نا تو کاتب کو بھی نقصان پہنچاؤ گے اور جو گواہی دینے والا ہے اس کو بھی نقصان پہنچاؤ گے. کیونکہ دنیا کا کوئی لا ایسا نہیں ہے جو آپ کو اس عمل سے روک لے، کیونکہ لا جو ہے نا اور انسان جو ہے اس کی صلاحیتیں محدود ہوتی ہیں. جج کو نہیں پتہ ہوتا سب کچھ، جج خود بھی بک جاتا ہے بعض دفعہ. جج تو گواہی پر فیصلہ کرے گا نا، جب گواہوں کو دھمکی ہے تو وہ گواہ صحیح گواہی کہاں دیں گے؟ تو دنیا میں 100% انصاف ممکن نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا اگر تم گواہ کو یا کاتب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے تو سمجھ لو اللہ سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ تمہیں زیادہ نقصان پہنچائے گا. اور اللہ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللہ تمہیں سکھا رہا ہے، معاملات کرنا سکھا رہا ہے. عرب کے بدوؤں کو جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے ان کو ایگریمنٹ کرنا اللہ سکھا رہا ہے. تو اس سکھائے ہوئے کی قدر کرو، یعنی اللہ خود تمہیں سمجھا رہا ہے کہ کیا کیسے معاملات لے کے چلنے ہیں تم نے. تو اس کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ ان احکامات کو فالو کرو. واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. یہ اللہ نے اس لیے فرمایا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ میں زیادہ معلومات رکھتا ہوں، یہ اللہ کے احکام میری سمجھ میں نہیں آ رہے، خام خواہ میں لکھو، اور ہم تو ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، میں کیا ضرورت ہے لکھنے کی. اور اصل میں تو جیسے آپ نے ڈائلاگ دیکھے ہوں گے نا آج کل لوگوں، اصل میں تو انسان کا دل صاف ہونا چاہیے، اصل میں تو انسان کی زبان صاف ہونی چاہیے، اصل میں تو یہ ہونا چاہیے. بیوی مہر مان لے تو اس کو کنجوس کہا جاتا ہے. وہ کہ اچھا شوہر بیوی کو مہر دے اور وہ اسٹیمپ پیپر پہ لکھ لے کہ میں نے تمہارا مہر دے دیا، اس پہ سائن کر دو، تو بیوی کہتی ہے کیا مجھ پہ اعتماد نہیں ہے آپ کو؟ تو سب جگہ ایسی باتیں چل رہی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، اللہ کو زیادہ پتہ ہے. تو جیسے جیسے کہا جا رہا ہے ایسے ایسے تمیز سے کام کر لیا کرو. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ اور اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور کوئی کاتب ہے ہی نہیں لکھنے والا اور گواہ بھی نہیں ہوتا وہاں پر. تو کاتب کا ذکر اس لیے کیا کہ کاتب کا وقوع تو اور مشکل ہے، کیونکہ کاتب تو ویسے ہی بہت کم ہوا کرتے تھے، تو سفر میں تو بہت مشکل ہے. تو اللہ نے فرمایا پھر کیا کیا کرو، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَہ تو پھر رہن ہے جس پر قبضہ کرا دیا جائے. یعنی جس نے پیسے دینے ہیں وہ کیا کرے گا، وہ سامنے والے کو پیسے تو ابھی نہیں دے رہا لیکن اپنی کوئی ایسی چیز اس کے پاس امانت رکھوا دے. مقبوضہ کا معنی اس کے قبضے میں دے دے کہ بھائی اگر میں نے 1 مہینے کے بعد آپ کو پیمنٹ نہیں کی تو آپ ایک امانت کے طور پر میری یہ مکان کے کاغذات آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، میری گاڑی کے کاغذات پڑے ہوئے ہیں، میری بائک کے کاغذات پڑے ہوئے ہیں، یا میرا یہ گولڈ آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، یا میری فلاں چیز آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، تو آپ کو یہ اس سے پتہ چل جائے گا میں بھاگنے والا آدمی نہیں ہوں. تو یہ اللہ نے فرمایا کہ اس طرح سے جو ہے نا تم رہن دے دیا کرو. لیکن چونکہ رہن دینا مشکل ہے اور سفر میں عام طور پر رہن ہوتا بھی نہیں ہے انسان کے پاس، تو اس لیے اللہ نے فرمایا اگر تم میں سے بعض پر اعتماد کر لیں اور رہن بھی نہ لیں، یا رہن ہو ہی نہیں وہ پھر بھی ادھار کا معاملہ کر لے، تو اللہ فرماتے ہیں اب ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی نے تم پر اعتماد کیا ہے اور تم اس کے اعتماد کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دو. تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ پس چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص اؤْتُمِنَ جس پر اعتماد کیا گیا ہے. کیا ادا کرے؟ امانتہ اپنی امانت واپس کر دے، یعنی اس دوسرے کی امانت واپس کر دے. تو اعتماد کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے بلکہ یہ دل بڑا کرے کہ دیکھو اس نے مجھ سے 1 مہینے کا 2 مہینے کا 1 سال کا اتنا بڑا ادھار کا معاملہ کر لیا، اور نہ اس نے جو ہے مجھ سے رہن مانگا، نہ اس نے لکھوایا. تو اب اس اعتماد کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کے ٹرسٹ کو بحال رکھوں اور اس کا اعتماد ٹوٹنے نہ پائے. تو لہذا میں اس اعتماد کی جزا دوں گا اور اس کے ٹائم پہ پیمنٹ میں اس کو کر دوں گا. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے. یہ موٹیویشن کے لیے کہ کوئی بھی کام اللہ کے خوف کے بغیر نہیں ہوتا. اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو کوئی عدالت تو نکلوا نہیں سکے گی پیسے آپ سے، کیونکہ نہ آپ کے پاس گواہ ہیں، نہ ریٹرن فارم میں لایا گیا، نہ اس کے پاس رہن ہے. تو اب اللہ کا ڈر ہی ہے جو آپ کو اس کی پیسوں کی ادائیگی پر مجبور کرے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، کیونکہ آج پیسے نہیں دو گے تو کل اللہ تم سے انتقام لے گا. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ پہلے حکم یہ تھا کہ گواہوں کو جب بلایا جائے
تو وہ انکار نہ کریں بلکہ آئیں اور گواہ بنیں۔ اب حکم ہے کہ گواہ بننے کے بعد جب گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو بھی آئیں وہ، ولا تکتموا الشہادہ، گواہی کو چھپائیں نہیں وہ، بلکہ یہ نہ کہیں کہ یار یہ میرا ہیڈک تھوڑی ہے، کیا ٹینشن میں ڈال دیا مجھے، اب فلاں کے پیسے ہیں وہ جانے میں جانوں۔ تو بھائی جب آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ کسی کا حق ضائع ہونے سے بچائیں، آپ جائیں جا کے گواہی دیں، چاہے عدالت میں بلانا پڑے یا کوئی جرگہ ہو یا کہیں بھی بلانا پڑے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، فرمایا جو بھی اس گواہی کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو بات یہ ہے کہ اس کا دل گنہگار ہے۔ یعنی یہ دل کا ذکر اللہ نے اس لیے فرمایا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ گواہی کا چھپانا ایک زبان کا عمل ہے، گواہی زبان سے دی جاتی ہے، تو گویا میری زبان گنہگار ہو جائے گی، جسم کا ایک عضو گنہگار ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جسم کا ایک عضو یعنی زبان گنہگار نہیں ہو رہی، بلکہ زبان سے جتنے اعمال نکلتے ہیں وہ اصل میں دل کی طرف سے آرڈر ملتا ہے ان کو، تمہارا دل خراب ہے، دل برا ہے، جس کی وجہ سے تمہارے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ حق کو بیان نہیں کر رہے۔ تو یہ دل کے گنہگار ہونے کی علامت ہے، محض زبان کے گنہگار ہونے کی علامت نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اگر تم گواہی کو چھپاؤ گے تو اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کا رکوع تفسیر کے لحاظ سے کمپلیٹ ہوا۔ اس رکوع میں ہمیں علمی نکات ملتے ہیں، وہ میں انشاءاللہ نمبر وار آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی اس طویل ترین آیت کو آیت مداینہ کہا جاتا ہے، ادھار کے لین دین والی آیت۔ اور جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں، بلکہ علماء پڑھتے ہیں، تو خون کے آنسو رونے کا دل چاہتا ہے کہ ایک طرف اسلام معاملات میں اتنی ایکوریسی کا حکم دے رہا ہے، اتنے سیدھے رہنے کا حکم دے رہا ہے، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہ آج اس معاملے میں غیر مسلموں کی تعریفیں کی جاتی ہیں۔ جاپان والے معاملات میں ایک نمبر ہوتے ہیں، امریکہ میں انگریز سے آپ معاملہ کرو ایک نمبر ہی کرے گا، پاکستانی سے کرو، انڈین سے کرو، 2 نمبر ہوگا وہ۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ ہم اسلام کا صرف ایک جو حصہ ہے نا، حج، عمرہ، نماز، روزے، اس کو فوکس کرتے ہیں۔ معاملات میں صفائی، کسی کا حق ہم نہ کھائیں اور اس کو معاملات کو کلیئر کریں، ریٹن فارم میں آنے چاہیے، اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ بلکہ اس میں اگر کوئی زیادہ چلتا ہے نا تو اس کو بے دین سمجھا جاتا ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے یہ اعتماد نہیں کر رہا میری زبان پہ، یہ مجھے 2 نمبر سمجھتا ہے، اس لیے سارا معاملہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ تو پہلا ہمیں علمی نقطہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں معاملات کو لکھنے کی، اس پہ گواہ بننے کی، معاملات میں کو کلیئر رکھنے کی بے انتہا اہمیت ہے، کہ اللہ نے سب سے طویل ترین آیت میں پورا مضمون ہی اسی پر بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو پہلا حکم تو ہمیں اس بارے میں یہ پتہ چلتا ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ کسی کا مال جان بوجھ کر کھانا تو حرام ہے ہی، کسی کا حق دبانا، پورا حق کیا، تھوڑا سا بھی حق دبانا۔ کوئی ایسا کام کر کے بھی حق دبانا حرام ہے جس میں آپ کی نیت حق دبانے کی نہ ہو، مگر کنفیوژن کی وجہ سے، وسوسے کی وجہ سے آپ حق دبا لیں۔ اسلام میں مال کی حفاظت، کہ کوئی کسی کا مال ناحق طریقے سے نہ کھائے، اس کی اتنی ویلیو ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ کو جان بوجھ کر مال کھانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ کوئی ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے غلطی سے کھا لیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تبھی تو لکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ بھئی تمہیں کہاں یاد رہے گا کہ میں نے کس کے کتنے پیسے دینے تھے، اور اس کے لیے 3 حکم دیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 لکھو، نمبر 2 گواہ بھی بناؤ، نمبر 3 لکھے بھی وہ جس کے اوپر حق ہے، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ تو میرا لکھوایا ہوا ہے، تو اس سے تمام قسم کے وسوسے بالکل دور ہو جائیں گے وہ۔ تو اب غلطی سے، بھولے سے کسی کا مال کھانے کا کوئی آپشن ہی نہیں رہے گا باقی۔ اور ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں بس سارا دماغی کھوپڑی یاد یعنی اس پہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں دوسری علمی نقطے کی بات یہاں پر یہ پتہ چلی۔ تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ خرید و فروخت کے معاملات کو لکھنے کا حکم ظاہر ہے اس لیے ہے کہ تاکہ ہم جان کر بھی کسی کا مال نہ کھائیں، غلطی سے بھی مال نہ کھائیں۔ تو اس کا اصل جو روح ہے نا اس حکم کی، لکھنے کی اور گواہ بنانے کی، اس کی روح یہ ہے کہ کسی کا بھی مال کسی بھی طرح سے حلال نہیں ہے کسی دوسرے کے لیے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی کا مال اس کی دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے۔
تو اس سے پتہ چلا کہ صرف یہ خرید و فروخت میں نہیں ہے، اور بھی اگر کوئی معاملہ ایسا ہے کہ آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اگر میں نہیں لکھوں گا تو غلطی سے کوئی کسی کا مال کھا سکتا ہے، تو اس کا نہ لکھنا بھی گناہ ہے پھر. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا کسی پر کوئی لین دین ہو، مالی کوئی وراثت کا یا کوئی بھی لین دین ہو، حدیث کا مفہوم ہے، اور 3 دن گزر جائیں اور وہ نہ لکھے تو وہ گنہگار ہوگا. یعنی گنہگار کا مطلب حدیث میں آتا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس کو اس کا مالی معاملہ ہے اور وہ اس کو ریٹرن فارم میں نہ لے کر آئے. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ آج آپ مر گئے تو آپ کی اولاد میں جھگڑا ہوگا، یہ پیسے اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے تھے، پتہ نہیں زکوٰۃ کے تھے یا ابا کی امانت تھی، یا ابا نے جو گھر خریدا تھا تو پتہ نہیں ابا نے پیمنٹ کر بھی دی تھی یا نہیں کی تھی، یہ جو آج مکان ہے فلاں کو ابا نے دیا ہے، پتہ نہیں سچی مچی کا دیا تھا یا ویسے ہی رہنے کے لیے دیا تھا. آج لوگوں کی موت واقع ہوتی ہے، ہمارے پاس وراثت کے جھگڑے آتے ہیں، ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ باپ کو اتنی تمیز نہیں تھی، اتنا شعور نہیں تھا کہ لاکھوں روپے کے پیسے چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم بتاؤ تو صحیح کہ یہ کس کے پیسے ہیں. یہ سب جھگڑ رہے ہوتے ہیں، وہ خالہ کہہ رہی ہوتی ہیں تو میرے پیسے ہیں، ابا نے کل مجھ سے ادھار لیا تھا، وہ ممانی کہہ رہی ہوتی ہیں تو کل وہ میں نے ان سے یہ چیز خریدی تھی، وہ تو پلاٹ میرا ہے، بیوی کہہ رہی تو میرے لیے، یہ تو کہہ رہے تھے میں نے تمہارے لیے خریدا ہے پلاٹ. کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہوتا اور قاتلانہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. وہ اگر آپ مجھے اجازت دیں ایک چھوٹا سا میں اس پہ واقعہ سنا دوں تاکہ اس کی اہمیت آپ کے دل میں بیٹھے. یہودیوں میں ایک شخص گزرا ہے جو بڑا فتنہ پرست تھا. اس نے کیا کیا، وہ عیسائیوں کے پاس گیا اور اپنے ہاتھ کٹوا دیے اور جو ہے نا بہت معذور بن کے، بڑی قربانی دی تھی اس نے یہودی مذہب کی حفاظت کے لیے اور عیسائیوں کو تباہ کرنے کے لیے. ان کے پاس گیا اور کہا کہ جو ہے میں نے عیسائی مذہب قبول کیا جس کی وجہ سے میری قوم نے میرا یہ حال کر دیا. میں تفسیر کے لیکچر میں واقعات نہیں سناتا، لیکن یہ اہمیت کے پیش ہے نا، میں ذرا جلدی اس کو میں ختم کر رہا ہوں اس واقعے کو، تاکہ پتہ چلے ہمارے معاشرے میں باپ اور ماں یہی کام آج اپنی اولادوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کو لڑوانے والا. تو وہ ان کے پاس گیا اور کہا کہ تو بڑا اعتماد ہو گیا اس پادری کو کہ بھائی یہ تو قربانی دے کر آیا ہے اور اپنے آپ کو اتنا معذور بھی کر لیا تھا، زخمی کر لیا تھا. تو بالآخر پادری کا قرب ملا اس یہودی کو. مجھے اس یہودی کا نام معلوم نہیں، تاریخ کا ایک مشہور واقعہ ہے یہ، کبھی موقع ملا تو میں کتاب کا ریفرنس بھی دوں گا انشاءاللہ. اور جا کے جناب اس نے بڑا قرب حاصل کرتے 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 بالآخر پھر پادری نے اس کو اپنا جانشین بنایا، پوپ بن گیا بہت بڑا. وہ تھا وہ اندر سے یہودی، تو عیسائیت کو اس پہ بڑا اعتماد کہ بھئی پوپ نے اس کو نائب بنایا. اس یہودی کے دل میں ایک فتنہ تھا. اس نے کیا کیا کہ جب یہ بوڑھا ہو گیا اور اس کو خیال ہوا کہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، تو اس نے 4 عیسائیوں کو نا، جو آپس میں ان کی ویسے بھی تھوڑی بہت دشمنیاں تھیں، 4 یا 3 تھے، ابھی پورا عدد پورا یاد نہیں ہے، ان میں سے ہر ایک کو الگ سے بلا کے اس نے سمجھایا کہ میرے مرنے کے بعد میرے جانشین تم ہو، مجھے خدا کی طرف سے الہام ہوا ہے، اور یہ الہام ایسا الہام ہوا ہے کہ تم نے یہ خلافت کسی اور کو نہیں دینی ہے، اور یہ خفیہ راز ہے جو میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں. تو 3 یا 4 بڑے بڑے تھے، ان سب کو یہی کہا کہ مجھے خدا کی طرف سے الہام ہوا ہے، تم میرے بعد جانشین ہو. پھر تیسرے کو بھی یہی کہا، چوتھے کو بھی یہی کہا. اب ہر ایک یہ سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ اس پوپ کے بعد میں ہوں اصل، پوپ نے مجھے بنایا ہے، اور 3-4 گواہ اس پہ بھی بنا دیے، 3-4 ادھر بھی بنا دیے، 3-4 ادھر بھی بنا دیے، 3-4 ادھر بھی بنا دیے، اور مر گیا. جب مرا ہے تو سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہیں اصل. اور پھر جو عیسائیت میں جنگیں ہوئی ہیں، کئی سال تک خون ریز ان کی آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں، ہر ایک یہ دعویٰ کرتا تھا میں خلیفہ ہوں، فرقوں میں تقسیم ہوا اور بیڑا غرق کر دیا عیسائیت کا اتنے ٹکڑوں میں، اور بٹ چکی ہے عیسائیت. اس میں اس یہودی کا بہت بڑا کردار تھا. تو باپ یہ بتاتا نہیں ہے یہ بزنس کس کا ہے، میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، لاکر میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، وہ کس کے پیسے ہیں، یہ پلاٹ میں نے بیٹے کے لیے خریدا ہے تو کیا مطلب، دے دیا ہے، ہینڈ اوور کر دیا اس کے، اور کچھ بھی لکھت پڑھت نہیں ہوتی. مہر شوہر بیوی کے حوالے کر دیتا ہے، لکھواتا نہیں ہے کہ میں دے چکا ہوں. پھر لڑائیاں ہو رہی ہیں، بیوی بھول گئی ہے یا بھولی نہیں ہے، وہ چالاک عورت ہے، وہ دوبارہ مانگ رہی ہے، آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس. یا آپ نے مہر دینا ہے اور بیوی کو آپ لکھ کے ہی نہیں دے رہے کہ میں تمہارا اتنا مقروض ہوں مہر کا، مر جاتے ہیں، وہ ایک جھگڑے. تو اپنی قوم پہ رحم کرنا چاہیے، اپنی ذات پہ رحم کرنا چاہیے. تو اس لیے ایک ایک معاملے کو آپ لکھیں. یعنی اس آیت سے صرف خرید و فروخت کا لکھنا لازم نہیں ہو رہا، ہر مالی معاملے کا لکھنا واجب ہو رہا ہے. تو میں اس میں تحدیث بن نعمت کے طور پر اپنا میں بتاتا چلوں، میری الحمدللہ میں وصیت لکھتا ہوں اور اس کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں. میں نے فولڈر بنا کے گوگل ڈرائیو پہ بھی ڈالا ہوا ہے، اور لیپ ٹاپ میں بھی، اور ریٹرن فارم میں بھی اس کی تصویریں بھی لیتا ہوں کہ لیپ ٹاپ گم جائے یہ ہو جائے گا، گوگل ڈرائیو سے اگر ہیک ہو جائے یا کوئی وائرس آ جائے اس میں، تو پھر جو ہے نا تصویر کی شکل میں بھی ہے،
اور اپنے ایک دو خاص لوگوں کو پاسورڈ بتایا ہوا ہے, اور ہر طرح سے وصیت کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں میں کہ میرے گھر میں جتنا سامان ہے وہ کس کا سامان ہے, فریج کس کا ہے, یہ جو فرنیچر کا مالک کون ہے, اور گھر والوں کا سامان اس میں کون سا ہے, میرا کون سا ہے, یہ جو زیور اگر بالفرض گھر سے ملے تو یہ زیور کا اصل مالک کون ہے, اور جو لفافے میں پیسے پڑے ہوئے وہ زکوٰۃ کے ہیں, اگر زکوٰۃ کے ہیں تو یہ کس تک پہنچانے ہیں, صدقے کے پیسے کس تک پہنچانے ہیں, بینک میں جو پیسے پڑے ہوئے ہیں میرے پاس ڈائری ہے, میں اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں کہ میرے بینک میں فلاں اکاؤنٹ میں فلاں رقم زکوٰۃ کی آئی ہے, اتنے پیسے ہیں, اور اتنے پیسے زکوٰۃ کے جمع ہو گئے, اتنے صدقے کے جمع ہو گئے, اتنے پیسے ایسے ہیں جس کا لوگوں نے مجھے کلی اختیار دیا ہوا ہے کہ جہاں چاہیں خرچ کریں, تو وہ کہاں خرچ کرنے ہیں, ایک ایک چیز, میرے ذاتی رقم اس میں اتنی ہے, ایک ایک چیز الحمدللہ. میں اس لیے کہ ہم نے جن بزرگوں سے ہمارا تعلق تھا وہ اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے کہ مالی معاملات میں آپ کو ذرا بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کنفیوژن میں پڑ جائیں, کیونکہ اگر آپ لکھیں گے نہیں اور آپ نے کہا میرے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں, دل میں یاد رکھا ہوا ہے کہ اتنے 50,000 فلاں کے ہیں, 50,000, تو تھوڑی یاد رہتا ہے انسان کو, کھوپڑی اس کی گھومتی رہتی ہے ہر وقت, خود بھول جاتا ہے انسان. اور آج آپ صحیح ہیں, خدا نخواستہ کل فالج ہو سکتا ہے آپ کو, خدا نخواستہ کل آپ کی یاداشت خراب ہو سکتی ہے. ایسے میرے پاس کئی کیس آئے ہیں, ابا اچھے بھلے تھے, اب یاداشت چلی گئی ان کی, اب ان سے پوچھ رہے ہیں ابا یہ پیسے کس کے ہیں, یہ پلاٹ کی قیمت آپ نے ادا کر دی تھی نہیں کی تھی, کیا ہے, ابا کو پتہ ہی نہیں. اب ایک لڑائی ان میں شروع ہے. چند دن پہلے ایک واقعہ سامنے آیا, ایک صاحب نے 1 کروڑ روپے کا پلاٹ خریدا ہے, انہوں نے پیمنٹ کی, اور پیمنٹ کی کوئی ریٹرن میں نہیں لے کر آئے اس کو, کیونکہ وہ ادھار پہ نہیں تھا, کیش پیمنٹ تھی. تو انہوں نے کہا کہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے, جیسے قرآن نے کہا نا کہ اگر ادھار معاملہ نہیں ہو رہا, حاضر سودا ہو رہا ہے, تو لکھو اس کو, نہیں لکھ سکتے کم از کم گواہ بناؤ. انہوں نے کوئی گواہ نہیں بنائے, کیونکہ بھائی سامنے والا بھی فٹ فاٹ ہے, اور ایک کروڑ سے بھی میرا خیال ہے زیادہ رقم تھی, 1.5 یا 2 کروڑ روپے کی رقم تھی, یہ انہوں نے دی اس کو. اللہ کی قدرت, جس سیٹھ نے لی وہ 2 نمبر آدمی نہیں تھا, لیکن اس کو ہارٹ اٹیک ہوا, وہ مر گیا. جب مر گیا تو یہ گئے 2-4 دن کے بعد اس کے وارثوں سے کہا کہ بھائی انہوں نے 1 کروڑ روپے کی میں نے ان کو پیمنٹ دی ہے, اور یہ پلاٹ میں خرید چکا ہوں ان سے, تو جو ہے یہ, اور پلاٹ تو قبضہ نہیں ملا, میرے نام بھی نہیں ہوا, کیونکہ ظاہر ہے نام میں ٹائم لگتا ہے, تو یہ پلاٹ کا اصل مالک تو میں ہوں. تو وہ وارثوں نے انکار کر دیا. انہوں نے بولا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس, تو اور وہ اب ڈپریشن میں چلے گئے کہ 1 کروڑ روپے ساری زندگی کی کمائی تھی وہی ڈوب گئی ہے. تو غلطی کس کی ہے, غلطی وہ کر رہے ہیں جو قرآن و سنت کے احکام کو فالو نہیں کر رہے. تو اپنے معاملات میں تمام معاملات کو ریٹرن میں لے کر آئیں, اور اس میں تعلق داری اور رشتہ داری کو نہ دیکھا کریں کہ میری بیوی اور ہم میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے, کہ ہم تو ایک ہی ہیں, تو لکھنے کی کیا ضرورت ہے. آپ ابھی ایک ہیں, کل بگڑ بھی سکتے ہیں, اور سب سے بڑی بات دونوں میں سے ایک مر گیا تو پھر بڑے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اس میں ہمیں ایک علمی نقطے کی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہر معاملے کو ہمیں لکھنا چاہیے, اپنے لیے, اپنی اولادوں کے لیے, اپنے دوست احباب کے لیے, تاکہ خود بھی کوئی کنفیوژن نہ ہو, وسوسے پیدا نہ ہو. میں جب کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ کرتا ہوں تو بہت زیادہ ایکوریسی کا اس میں معاملہ کرتا ہوں, اور اگر میں نہیں لکھ رہا تو پھر میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کھا بھی گیا تو کوئی حرج نہیں. پھر میں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہوتا ہوں کہ یہ اتنا دیانتدار ہے کہ یہ یا تو خود لکھ رہا ہوگا, نہیں لکھ رہا ہوگا تو یہ کھا جائے بھلے یہ پیسے. یعنی میرے دل میں صدقے کی پہلے سے نیت ہوتی ہے پھر کہ یار یہ پیسے مجھے چاہیے ہی نہیں, تو یا تو اتنا بڑا دل رکھیں, ورنہ نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے وہ, اور ظاہر ہے چھوٹی موٹی رقموں میں آدمی یہ کر لیتا ہے, تو بڑی رقم میں تو ہر آدمی لکھتا ہے, ہم بھی لکھتے ہیں. تو اس لیے اس معاملے میں بہت زیادہ ایکوریسی ضرورت ہے. ہمیں ان ایک بہت اہم علمی نقطے کی بات بھی پتہ چلتی ہے. تیسری بات جو ہمیں اس رکوع میں پتہ چلتی ہے وہ ہے لکھنے کہ لکھنا جو ہے یہ ایک فن ہے. قرآن مجید نے لکھنے کی فضیلت, یعنی جن لوگوں کو لکھنا آتا ہے نا, اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ کما علمہ اللہ, کہ کاتب کو چاہیے کہ انکار نہ کرے, اس لیے کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے. تو اس سے اسلام میں سیکھنے کی اہمیت پتہ چلتی ہے. اور ظاہر ہے لکھنا ایک دنیاوی فن ہے, تو اس سے دنیاوی علوم کی, دنیاوی مہارتوں کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے. اور یاد رکھیں علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ لکھنے کا جو لفظ قرآن نے استعمال کیا تو اس سے محض لکھنے والا جو الف ب ت لکھتا ہے وہ مراد نہیں ہے, بلکہ اس میں اکاؤنٹنگ کے علم کی فضیلت اور اکاؤنٹنٹ کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے.
کیونکہ لکھنے کا فن ہر دور میں چینج ہوتا چلا جائے گا. پہلے زمانے میں سادہ لکھا جاتا تھا کہ 3,25,000 درہم فلاں نے مجھے دینے ہیں. آج اس طرح نہیں لکھا جاتا, آج اس کی کیلکولیشن ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کا جب عروج تھا اور مسلمان قرآن و سنت پر دل و جان سے عمل کرتے تھے, مسلمانوں کی حکومتیں تھیں, تو اکاؤنٹنگ کا علم کی بنیاد بھی مسلمانوں نے رکھی. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ جو اکاؤنٹنگ کا علم ہے اس کے بانی بھی مسلمان ہیں, اور انہی آیتوں کی روشنی میں مسلمانوں نے لکھنا سیکھا ہے. یہ جو ڈیبٹ کریڈٹ کا جو سسٹم ہے نا, یہ اس کی جو بیس ہے یہ مسلمانوں سے آئی ہے. آپ تاریخی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے تو گورے خود اس کے معترف ہیں کہ یہ جو شیٹ پہ کہ کتنا آیا کتنا گیا, بچت کتنی ہوئی, ان کو خاص طریقے سے لکھنا اور یہ اس فن میں مہارت حاصل کرنا, اس کی بیس بھی مسلمانوں نے رکھی, اور انگریزوں نے مسلمانوں سے یہ علم لیا جس کو آج یہاں تک پہنچایا. تو لکھنے میں صرف دیسی طریقے سے لکھنا مراد نہیں ہے, کیونکہ اس زمانے میں اتنا لکھنا کافی تھا. تو جیسے جیسے اس فن نے ترقی کی ہے تو آج کاتب کے مفہوم میں صرف وہ شخص داخل نہیں ہے جو الف ب ت یا ABCD لکھنا جانتا ہو, بلکہ لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اکاؤنٹنٹ جو شماریات کے علم کو جانتا ہو, اکاؤنٹنگ کے علم کو جانتا ہو, وہ چھوٹے اور بڑے سودوں کو ضبط کرنا جانتا ہو. کیونکہ لاکھوں کروڑوں کا بزنس ہو رہا ہے, صبح و شام ہزاروں ٹرانزیکشن ہوتی ہے, تو ان ٹرانزیکشن کو لکھنا, اور اس میں سافٹ ویئر بنانے والے بھی داخل ہیں. ایسے لوگ جو کمپیوٹر میں ایسے سافٹ ویئر بنائیں جس سے خرید و فروخت کے معاملات میں ایکوریسی ہو سکے, وہ سافٹ ویئر بنانے والے بھی اس آیت میں داخل ہیں. کیونکہ قرآن جزیات بیان کرتا ہے, میں بار بار آپ سے بتاتا ہوں کہ ان جزیات کے ضمن میں اصل میں اصول اور ضابطے بیان کر رہا ہوتا ہے. کہ کاتب سے مراد صرف لکھنے والا نہیں ہے, بلکہ کمپیوٹر میں ایسے سافٹ ویئر بنانے والے انجینئر جو حساب و کتاب کے کھاتے بناتے ہوں, چاہے وہ رجسٹر کی صورت میں یا سافٹ ویئر کی صورت میں, ان سافٹ ویئر کو استعمال کرنے والے ماہرین, یہ تمام کے تمام لوگ کاتب کی فہرست میں داخل ہیں. تو اللہ نے ان تمام کی فضیلت کو بیان کیا ہے. لہذا کرو اکاؤنٹنگ کا علم اس نیت سے کوئی شخص سیکھتا ہے کہ مجھ پر اللہ کا انعام ہوگا, اور قرآن نے معاملات میں جو ایکوریسی کا حکم دیا ہے تو میں اس علم کے ذریعے معاملات کو سیدھا کر سکتا ہوں, اور لکھنے کے میں لوگوں کے ساتھ میں تعاون, چاہے میں اس کی تنخواہ لوں, بے شک اس میں جاب کے طور پر اس کام کو کروں, لیکن میرے اس عمل کی وجہ سے لوگوں میں نزاع نہیں ہوگا, آپس میں جھگڑا نہیں ہوگا, اور سب کو پتہ چلے گا. جیسے بینکوں میں ہوتا ہے, اسلامک بینکوں میں جتنی سینکڑوں ٹرانزیکشن ہو رہی ہے سب میں ایکوریسی ہوتی ہے, ظاہر ہے وہاں انجینئر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ماہرین بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی اس نیت سے اکاؤنٹنگ کا علم سیکھتا ہے, بلکہ CA کرتا ہے, اگر وہ اس نیت سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنتا ہے, وہ اس نیت سے کہ دنیا میں بڑے پیمانے پر جو خرید و فروخت کے معاملات ہو رہے ہیں تو میں یہ علم سیکھوں گا تاکہ معاملات میں ایکوریسی پیدا ہو, اور دیانتداری سے میں یہ علم کو لکھوں, اور جو ہے تاکہ لوگوں میں جھگڑا نہ ہو, تو یہ بھی اس آیت کے تحت داخل ہے. اللہ نے اس کی بھی فضیلت بیان کی ہے, کما علمہ اللہ, اس علم کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے کہ میں نے تمہیں یہ سکھایا ہے. حالانکہ کاتب تو خود سیکھتا ہے بیچارہ محنت کر کے, لیکن اس سیکھنے کی صلاحیت جو دماغ میں رکھی ہے اور وسائل جو پیدا کیے وہ اللہ نے پیدا کیے ہیں, تو اللہ اس علم کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے. تو ظاہر ہے اللہ کسی بری چیز کی نسبت اپنی طرف نہیں کرے گا. تو اس آیت کی روشنی میں ہمیں اکاؤنٹنگ کے علم کی اور لکھنے کے علم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. قلم کی فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے سورہ علق سے, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم, اس رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا, اور قلم کے ذریعے علم حساب اور علم شماریات, اس کی فضیلت ہمیں اس آیت سے معلوم ہوتی ہے کہ لکھنا بھی ایک فن ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے, اور یہ ایک فضیلت والا علم ہے. اچھا, اس آیت میں ہمیں لکھوانے کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہر آدمی لکھوانے کا اہل بھی نہیں ہوتا, کیونکہ ہمارے پاس تو ریٹن تحریریں آتی رہتی ہیں, لوگ پوچھ کیا رہے ہوتے ہیں, نکل کیا رہا ہوتا ہے ان کے منہ سے, تو پتہ یہ چلا کہ لکھوانا وہ یہ بھی ایک فن ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہر آدمی لکھوانے کی صلاحیت نہیں رکھتا, وہ کچھ کا کچھ لکھوا دے گا. تو لکھوانا بھی ایک فن ہے, لکھوانا بھی ایک ایبلٹی ہے. تو اپنے بچوں کو اس کی بھی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے کہ وہ کسی بات کو بہترین انداز سے لکھوا سکیں, بیان کر سکیں, تاکہ ان کا حق کوئی مار نہ سکے اور دوسروں کے لیے بھی وہ کام کر سکیں. ہمیں اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اس کا خیال کیا گیا ہے کہ جو کاتب ہے, جو لکھنے والا ہے, اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے اور گواہ کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے. بلکہ اس سے پہلے میں ایک فقہی علمی نقطے کی بات بیان کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص
لکھوانے پر اجرت لے تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس کے لیے اجرت لینا جائز ہے، اور لکھوانا یعنی لکھنا اس پر واجب نہیں ہے کہ اگر آپ کو بلائے نا لکھوانے کے لیے، اگر 10-15 لوگ ہیں لکھوانے والے تو اس پر واجب نہیں ہے، لیکن قرآن اس کو ترغیب دے رہا ہے کہ لکھا کرو۔ اسی طرح کسی معاملے پر گواہ بننا واجب نہیں ہے، یہ بھی ایک علمی نقطے کی یعنی فقہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے آپ آؤ اور میرے جیسے نکاح ہو رہا ہے اور آپ گواہ بنوا رہے ہیں تو اس پر واجب نہیں ہے گواہ بنے، تو گواہ بننا تو واجب نہیں ہے بلکہ ترغیبی حکم ہے، تبھی قرآن کہہ رہا ہے گواہوں کو چاہیے انکار نہ کیا کریں، جب کوئی گواہ بنانے کے لیے لے جائے تو بن جایا کریں، تو ترغیب تو یہی ہے کہ بن جاؤ۔ لیکن جب گواہ بن گئے تو پھر گواہی دینا اگر ضرورت پڑے تو پھر واجب ہے، پھر آپ انکار نہیں کر سکتے وہاں پہ، یعنی کوئی پیسوں کا لین دین ہوا، آپ گواہ بن گئے، اب وہ بلا رہے ہیں آپ کو جرگے میں یا عدالت میں بلا رہا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ جا کے گواہی دیں۔ اس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کے معاملات میں اتنی کنارہ کشی اختیار کر لینا کہ ایک کا حق برباد ہو رہا ہے اور آپ کہہ چکے ان کا معاملہ ہے مجھے کیا پڑی ہے، بھائی ان کو لڑنے دو آپس میں، مجھے کیا پڑی ہے، ایسا نہیں ہے بھائی، آپ انسان ہیں، انسانیت کے ناطے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کی وجہ سے کسی کا حق ضائع ہونے سے بچ رہا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ جائیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن یکتمھا، جو گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گناہ گار ہے۔ اس میں صاف اللہ نے بتا دیا کہ گواہی کو چھپانا حرام ہے۔ ہاں فقہا نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر گواہ کو یہ ڈر اور خوف ہو کہ میں نے گواہی اگر نہیں دی تو میں نے گواہی اگر دے دی تو مجھے قتل کر دیں گے یا میرا کوئی مجھے معذور بنا دیں گے یا بہت زیادہ ٹارچر کریں گے، تو پھر مجبوری میں اس کے لیے گواہی چھپانا جائز ہے، تو اس صورت میں گناہ گار نہیں ہوگا۔ عزیمت تو یہ پھر بھی گواہی دے، اس پر پھر کوئی اعتراض نہ کرے کہ اس کے گواہی چھپانے سے دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے، تو بھائی پہلے اپنے نقصان سے بچانا انسان پر واجب ہے، پھر اس صورت میں گناہ اس کو ہوگا جو اس گواہ کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے بیان کر دیا کہ جو گواہ ہیں ان کو نقصان نہ پہنچاؤ، اور ان کو بھی جو ہے نا ان کو سیکیورٹی دینا یہ بھی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، عام لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو گواہ کو کسی طریقے سے آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے، کاتب کو کسی طریقے سے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور ایک علمی نقطے کی بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے کاتب کو حکم دیا کہ معاملات کو صحیح ایمانداری کے ساتھ لکھے، تو جتنے ہمارے اکاؤنٹنٹ ہیں جو گڑبڑ کر رہے ہیں کمپنیوں میں بیٹھ کے، کھاتے غلط بنا رہے ہیں، جو یہ بھی سارے اسی آیت کے تحت حرام کاری کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ایک انگریز نے بتایا، ہمیں پتہ چلا کہ جب امریکہ میں بینکوں کا دیوالیہ ہوا، کمپنیوں کا دیوالیہ ہوا، تو جو بات ان کے سامنے آئی وہ پتہ چلا کہ جتنے جو اکاؤنٹنٹ ہیں نا وہ سارے گڑبڑ کر رہے تھے، کمپنیوں کو غلط پروفٹ دکھا رہے تھے حالانکہ ہو نہیں رہا تھا، تو اس کی وجہ سے بہت سی کمپنیاں ٹھپ ہو گئیں۔ تو ان انگریزوں نے اعتراف کیا کہ مذہب جو ہے نا جو ہم نے اپنے معاشرے سے ختم کر دیا ہے، یہ بہت بڑا ہمارا نقصان ہوا، کیونکہ آخرت کا خوف اور اللہ کا خوف جب تک نہیں ہوگا تو لوگوں کو محض قانون کی زور سے آپ صحیح لکھت پڑھت پہ مجبور نہیں کر سکتے۔ تو یہ بڑی بڑی کمپنیوں میں بھی کرپشن ہوتی ہے ٹھیک ٹھاک طریقے سے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو۔ کاتب کو چاہیے، اکاؤنٹنٹ کو چاہیے وہ بھی خدا کا خوف کرے لکھتے ہوئے۔ تو یہ جب تک مذہب معاشرے میں نہیں ہوگا انصاف نہیں ہو سکتا، جہاں دھاندلی کا موقع ملتا ہے لوگ دھاندلی کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے جو اکاؤنٹنٹ ہیں، جو لکھنے والے ہیں، جو ان کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ لکھا کریں، وہ اس میں ڈنڈی نہ مارا کریں۔ اور پھر آگے رہن کے حکام ہیں، رہن کے بارے میں قرآن میں اللہ نے بتایا کہ رہن جو ہے وہ قبضے میں دے دیا کرو۔ تو اس کے بارے میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سے رہن لیں گے شیورٹی کے طور پر تو رہن میں کو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے یہ شرط لگائی نا، مثال کے طور پر آپ نے بکری لے لی، ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ بھائی 1,00,000 روپے مجھے چاہیے، جب تک نہیں تو تمہاری بکری میرے پاس ہے، تو بکری کا دودھ آپ پی نہیں سکتے کیونکہ پھر یہ سود ہو جائے گا۔ سود اس لیے ہو جائے گا کہ 1,00,000 آپ کو مل جائیں گے اور یہ دودھ آپ کا فری میں ہو جائے گا، تو یہ جائز نہیں ہے، تو اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے جو پروفٹ ہے، نفع ہے، وہ سارا اس اصل مالک تک پہنچایا جائے گا۔ تو اس لیے رہن میں یہ شرط لگا دینا کہ آج لوگ کیا کرتے ہیں کہ 1,00,000 روپے کسی سے ادھار لی اور کہا جب تک میں ادھار واپس نہیں کرتا میرا یہ گھر تم استعمال کرتے رہو، تو یہ حرام ہے، کیونکہ گھر استعمال کرنا یہ سود ہو جائے گا۔ 1,00,000 روپے وہ ہے اور یہ گھر کا استعمال یہ غریبی ہو جائے گی، تو یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بھی سود کی ایک قسم میں آتا ہے۔ تو رہن سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اس کی یعنی شرط لگا کے فائدہ اٹھانا حرام ہے۔ اور رہن میں پھر مسئلہ دوسرا یہ بھی ہے کہ جس نے آپ کی پیمنٹ 1 مہینے بعد نہیں کی تو پھر رہن کو بیچا جائے گا، تو رہن کو بیچ کے آپ اپنی پیمنٹ وصول کریں گے، اضافی جتنا ہے وہ آپ اس کو واپس کریں گے، یہ اس کا اصل مسئلہ، یعنی وہ اضافی پیسے بھی آپ رکھ نہیں سکتے، تو یہ بھی رہن کا حکم ہو گیا۔ تو یہ اسلام نے ہمیں احکام دیے ہیں، اگر ہم ان احکام پر عمل کرنا۔ اچھا، اس میں آخری علمی نقطے کی بات یہ کہ خواتین کو اللہ نے بتایا کہ 2 عورتیں اگر گواہ بنیں اور ان میں ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے، تو یاد رکھیں گواہی کا نصاب اسلام میں 2 مرد ہیں یا 1 مرد 2 عورتیں۔ اگر عورتیں ہی عورتیں ہیں تو وہ گواہ نہیں ہیں، یعنی ان کی حجت
وہ ایک دلیل کے طور پر نہیں پیش کیا جا سکتا. مثال کے طور پر کسی کے گواہ میں 4 عورتیں نکاح بن جائیں تو نکاح نہیں ہوگا. کسی کے نکاح میں 4 عورتیں گواہ بن جائیں تو نکاح نہیں ہوگا. ایک مرد کا ہونا ضروری ہے گواہی کے نصاب میں. تو 2 عورتیں یا 2 مرد ہوں یا 1 مرد 2 عورتیں. اور اس میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ عورت میں بھول چوک کا امکان زیادہ ہے. رہا یہ مسئلہ کہ یہ حقوق نسواں کہتے ہیں مرد اور عورت برابر ہیں، تو یہ مشاہدے کے خلاف ہے. عورت میں اللہ نے قوت مرد سے کم رکھی ہے، بازو میں قوت مرد سے کم ہے، بولنے میں قوت مرد سے کم ہے. تو یہ کیا بات ہے کہ دماغی قوت مرد سے زیادہ ہو؟ تو ساری قوتوں میں اللہ نے عورت کو کم پیدا کیا ہے. تو بھولنے کا، نسیان کا خطرہ اس میں مرد سے زیادہ ہے. ہاں اس کے خلاف کبھی کبھار ہو جاتا ہے کہ بعض عورتیں جیسے مردوں سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں، بعض مردوں سے زیادہ بہادر ہوتی ہیں. تو اس بات کا امکان ہے کہ بعض عورتیں مردوں سے زیادہ ذہین ہوں، وہ نہ بھولتی ہوں. لیکن قانون بعضوں کو دیکھ کے نہیں بنایا جاتا، قانون اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. اس لیے اللہ نے ایک کے بجائے 2 عورتوں کی شرط لگائی ہوئی ہے اس میں. تو یہ اس میں احکامات تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگرچہ وقت ہمارا تھوڑا سا باقی ہے لیکن یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اگلے رکوع کی طرف آؤں گا. وما علینا الا البلاغ.